بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار ووکیشنل کورس کے 12ویں دن کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید. پہلے لیکچر کے اندر خوش آمدید. پاکستان کے اندر قانون کے اندر ایک فنڈامنٹل مسئلہ لینگویج کا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو پڑھایا عموماً انگریزی کے اندر جاتا ہے. جب آپ سول کورٹ یا کچہری کے اندر جاتے ہیں تو تمام کے تمام چیزیں اردو کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں، اور آپ کو کوئی گائیڈ وغیرہ نہیں ملتی. آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ مدعی کیا ہے، مدعا علیہ کیا ہے، ضامن کیا ہے، فرد کیا ہے، فرد بے کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ پروفیشن کے اندر پہنچیں گے تو آپ کو خود بخود ہی غلطیاں کر کے اپنا مذاق اڑوا کے یا آپ ساری کی ساری چیزیں سیکھ دیں گے. دس از نو وے رائٹ. اس پروفیشن کے اندر آپ کی مدد کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی اتنا ایکسیپشنل، خاص طور پہ جو لینگویج کا ڈسکنیکٹ ہے نا، خاص طور کے اوپر ایکسٹرنل ڈگریز کے ساتھ اور لوکل LLBs کے ساتھ. اگر آپ لوکل LLB کر کے آتے ہیں تو آپ عموماً انگریزی میں کمزور ہوتے ہیں، اور آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر آپ فر بڑے زبردست لیول کے اوپر انگریزی کرنی شروع کر دیں گے. آپ اگر ایکسٹرنل پروگرام کر کے آتے ہیں تو آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ایسی لینگویج ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق کے پڑھنے کے لیے جو ٹیکنیکل الفاظ وغیرہ استعمال کیے ہوں. اس معاملے کے اندر اگر کسی نے اس پروفیشن کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے، اینڈ اٹ واز اے ویری ویری پلیزنٹ سرپرائز کہ ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی، بلکہ میڈم نے خود ہمیں اپروچ کیا اور بار کاؤنسل کے اوپر کہ انہوں نے یہ کمی کو تاہی پروفیشن کے اندر فیل کی. اور میڈم مہرین ندیم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ approached us and basically said that she has written a book called کچہری اسپیک. میڈم آپ کے پاس ہے؟ کچہری اسپیک کے نام سے ایک کتاب یہاں پہ اویلیبل کی ہے، جس کے اندر ہر اردو کا لفظ، ہر انگریزی کا لفظ جو ٹیکنیکلی استعمال کیا جاتا، موسٹ آف دا شفا شریک، کو شیرر، پریمپشن. شفا کیا چیز ہوتی ہے، نہ صرف اس کی ڈیفینیشن اردو انگریزی کے اندر آپ کے لیے اویلیبل کر دی ہوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیس لا وغیرہ اور کس کس قانون کے اندر وہ کس طریقے سے استعمال کیا گیا وہ بھی سارے کا سارا اویلیبل کر دیتے. میڈم یہ بتا رہی تھی آئی ووڈ ریکمینڈ ایکچولی گیٹنگ دس بک. ویسے آپ کے پاس جو آلریڈی تمام دوستوں کے پاس کتاب موجود ہوگی، رموز وکالت پنجاب بار کاؤنسل نے PLJ والوں نے جو چھاپی ہے، اس میں بھی آپ نے اگر اس کو کبھی کھول کے دیکھا ہو تو اس کے اندر بھی اردو انگریزی والی ڈکشنری موجود ہے. مگر کیس لا اور ان چیزوں کے ساتھ لگتا تو یہ کہ مجھے ویسے کمیشن ملنی چاہیے اس کتاب کے اندر جتنی میں نے تعریف کر دی ہے، بٹ دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سم ون آف ریلیٹیولی ینگر ایج has done exceptional work in the profession. میں آپ کے سامنے مختلف ٹائم کے اوپر مسعود خٹک صاحب کا ذکر کرتا ہوں. he is a new entrant as well who has written the best books about وکالت کیسے کرتے ہیں. Madam has done an exceptional work as a professional lawyer. She entered into the career. Madam کی 5 سال کی standing ہے, but she has done what 50 سال کے جو صاحبان ہیں انہوں نے نہیں کیا youngsters کے لیے خاص طور کے اوپر. The exceptional thing about Madam also is کہ ابتدا کے اندر تو انہوں نے شرجیل عدنان شیخ صاحب کے ساتھ کام کیا ایز این ایسوسیٹ. پنجاب یونیورسٹی کی لوکل ڈگری ہے، مگر انہوں نے پھر بھی کمی کو تاہی یہاں پہ پروفیشن میں فیل کی. تو اس کے بعد جا کر now presently she is working with Bank of Punjab. ان کے لا آفیسر ہیں فار لیگل افیئرس، اور امبڈسمن کے سامنے بھی پیش ہوتی ہیں بینک کے بہاف کے اوپر. اور وہاں پہ بھی یہ جو عام ڈے ٹو ڈے وکالت کے اندر آپ کو جو مشکلیں فیل کرتے ہیں وہ میڈم نے فیل کی، اور اس کے لیے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ورک کتاب لکھ ڈالی. ایک کمی کو تاہی بار ووکیشنل کورس کے اندر لیکچرز اور ٹریننگ میں آپ نے ساروں نے یہ بھی فیل کی ہوگی کہ تمام کے تمام جتنے بھی لیکچرز آج تک ڈیلیور کروائے گئے ہیں وہ مردوں نے کیے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از ہماری 52% پاپولیشن از فیمیل، اور اس پروفیشن کے اندر بھی بے شمار انٹری اب فیمیلز کی ہو رہی ہے. کراچی کے اندر تو کافی اٹس دا نارم، یہاں پہ انیوژل ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ان کے جو مشکلات، ان کا کیا پرسپیکٹو ہے، ان کو کس طریقے سے وہ اپنے اس پروفیشن میں کیسے تھرائیو کر سکتے ہیں. شاید مرد حضرات کو اتنا بہتر آپ کو گائیڈ وغیرہ نہ کر سکیں، تو ہمارے لیے آنر ہے
کہ میڈم اس پرسپیکٹو کے اوپر بھی آ کر آپ سے بات کریں گے, اور آپ اور خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں کھل کے ان سے پوچھیں ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا, کس ڈائریکشن کے اندر جانا چاہیے, کیا اور کس طریقے سے اس پروفیشن کے اندر تھرائیو کیا جاتا ہے, واٹ از دا اسکوپ فار ویمن ایز ویل, لٹیگیشن میں بھی اور دوسری سائڈ کے اوپر بھی سارے کا سارا کیجیے گا. سو وداؤٹ فردر اڈو, بہت مشکل ٹاپک کا نام رکھا ہوا ہے, نیویگیٹنگ لیگل لینگویج اینڈ ایکسپلورنگ لیگل ٹریجیکٹریز ان لا. اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کچہری کی زبان, مشکل الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں, اور اپنا آپ نے کریئر کس طریقے سے آلٹرنیٹ آپشنز آپ کے پاس کیا موجود ہیں, کہ بینک کے پاس کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں, ٹیچنگ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. ان کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے لیے آنر ہے کہ ہمارے درمیان میڈم میرین ندیم موجود ہیں. پلیز, تھینک یو میڈم. یور اسٹوڈنٹس. Slides I can work from here. Assalamu alaikum everybody. Thank you so much Qayyum Saab for the most generous introduction. It's an honor to speak to everybody here, and like Qayyum Saab said, if I'm the first female lawyer to speak to all of you, I hope that for all the young girls over here, it'll serve as a reminder, it'll rekindle your faith in this profession, that there's room, there's opportunity and there's space for you. And for jitne bhi hamare yahan pe male lawyers baithe hue hain, I hope that it will serve as a reminder that this profession is as much ours as it is yours. And once you have worn this black blazer, we're all equal. And without further ado, let's begin with the lecture. Kuch perfunctory se mere credentials iske upar likhe hue hain, but I would like to go in a little more depth taaki you have a fair idea as to why you can relate with this lecture, اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ شاید آپ اس کو زیادہ ریلیٹ کر پائیں. No talking please. It's rude if you're talking in the middle of the lecture. So please show some respect. Firstly, I'm a first generation lawyer. اپنے فیملی میں I was the first one who voluntarily chose this profession. And being a first generation lawyer, it's I think definitive of the fact کہ a lot of trial and error. بہت آپ کر کے سیکھتے ہیں. آپ کو لا فرم میں انٹرنشپس کیسے ملنی ہیں, آپ نے انٹرویو کے لیے کیسے جانا ہے, سیلری نیگوشیٹ آپ نے کیسے کرنی ہے, your working hours, all of these things, a lot of trial and error. بہت ساری غلطیاں بھی کی, unpaid labor بھی کیا. So we'll talk on that as well. My first practice was as a corporate and transaction lawyer. Then I moved into civil litigation before the lower courts and the high court. I assisted some senior lawyers before cases in the Supreme Court. And currently I am working, like Qayyum Saab already introduced, as a law officer for the Bank of Punjab, which is primarily an in-house position. So anything that you can think of کہ ہم اس career میں explore کر سکتے ہیں, I've been there and I've done that. So I will hopefully explain to you and share my experiences on آپ نے کس طرح سے اپنا کریئر کو لے کے چلنا ہے. بٹ اس لیکچر کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. فرسٹلی از نیویگیٹنگ لیگل لینگویج اینڈ سیکنڈلی از ایکسپلورنگ کریئر آپشنز ان لا. جیسے کہ all of you must like know by now this book, The Kacheri Speak. میں ایک اور اے لیول بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہوں, اور پھر میں پنجاب یونیورسٹی چلی گئی. پنجاب یونیورسٹی میں آل دو میرے ٹائم کے اوپر ایک کورس ہوتا تھا پلیڈنگ اینڈ کنوینسنگ کا, جس میں اردو کے کچھ ٹاپکس شامل ہوتے تھے. لیکن جب میں پریکٹس میں آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو میں پڑھ کے آئی ہوں وہ مجھے کریئر میں اتنا ہیلپ نہیں کر رہا. آئی واز اسٹل ایز کلولیس ان کورٹس ایز آئی واز ان لا اسکول. سو یہ جو بک ہے یہ 3 سال کی ریسرچ ان سول کورٹ, ایوان عدل, ضلع کچہری, 3 سال کی محنت کے بعد ایک ڈیٹا بیس کلیکٹ کیا. بہت سارے ریڈر صاحبان اور احمد کے دفتروں میں بیٹھ کے ان سے ڈیٹا بیس ریکور کیا. بہت ساری ہیئرنگس سنی جہاں پہ صرف اس مقصد سے کہ میں کچھ لیگل لینگویج پک کر سکوں
یا اپنا ڈیٹا بیس انکریز کر سکوں. اس کے بعد اس کتاب کو کلمنیٹ کیا, اس میں کیس لاز انکارپوریٹ کیے, جسٹ بیکاز کہ جو چیزیں میں نے فیس کی وین آئی کیم ان ٹو پریکٹس, آئی کین ہوپ فلی میک دا پاتھ لٹل بٹ ایزیئر فار دا پیپل ہو فالو ان دس پاتھ. سو ایک بہت پرٹیننٹ کویشچن اس پوائنٹ پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وائی ڈو آئی نیڈ ٹو نو لیگل ورنیکولر ان اردو. بیکاز جب ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں یا ہم لاء کالجز میں ہی ہوتے ہیں, عموماً مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ کچہری کو ہم اسکپ کر جائیں گے اور ہم ہائی کورٹ کی وکالت سیکھیں گے بھی, دیکھیں گے بھی, کریں گے بھی. سو جیسے کہ اگر ہم ABC نہیں سیکھیں گے تو ہم ایسے کیسے لکھ پائیں گے. اسی طرح سے اگر ہم کچہری میں پریکٹس نہیں کریں گے تو ہم اس طرح کی ساؤنڈ اور کمپیٹنٹ انڈرسٹینڈنگ آف سپیریئر کورٹس میں ہم لیک کرتے رہ جائیں گے. سو پوائنٹ وائز اس کو اگر ہم لے کے چلیں, سو فار اے نیسیسری فار اے کمپیٹنٹ لاء پریکٹس, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو بیس لائن سے پریکٹس, پروسیجر, تمام پلیڈنگ, کنوینسنگ, ڈرافٹ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا, انٹرپریٹ کرنا آنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو اپیل میں, رٹ میں ڈیفینڈ کرنا ہے بفور سپیریئر کورٹس, بٹ یو یور سیلف ڈونٹ انڈرسٹینڈ ویئر دا پلیڈنگ از کمنگ فرام, اٹ ول set you back. It will hurt you, it will hurt your client, and none of us want that. Point number 2 is understanding the base pleadings and impugned orders in appeals and writs. Like I said, effective communication with diverse clientele. جب آپ وکالت کرنا شروع کرتے ہیں, you cannot possibly anticipate کہ آپ کو کس طرح کے کلائنٹیل آپ اٹریکٹ کریں گے, یا آپ کو کون سا کیس you want to take, which case you don't want to take. اسپیشلی اگر آپ پرو بونو کیسز میں جائیں, بیکاز آئی والنٹیئر ایز اے پرو بونو لائر فار دا ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن. بہت مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں, وچ پرہیپس یو کین ناٹ 100% ریلیٹ ود دیم, بٹ ایز اے لائر اٹ از absolutely essential that you have impeccable communication skills irrespective of کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے اور آپ سے کون بات کر رہا ہے. جیسے ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے, ڈریس ان روم ایز رومنس ڈو. اسی طرح کے جب جو آپ سے بات کر رہا ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ ایز اے لائر دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو یو. اگر آپ کا کلائنٹ مکمل طور پر پنجابی اسپیکنگ ہے اور آپ اس کو انگلش میں بات کرنا شروع کر جائیں گے, تو شاید وہ آپ سے اتنا پرفیکٹلی ریلیٹ نہ کر پائے, اینڈ دے ول ناٹ ٹرسٹ یو ایز اے لائر ایز ویل. سو دیٹ از وائی اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اردو لیگل جارگون, اردو لیگل ورنیکولر پہ آپ کا کمانڈ, آپ کا ہولڈ بہت ضروری ہے, سو دیٹ اٹ کین ایڈ ایز اے لائف اسکل, ایز اے سافٹ اسکل ان افیکٹو کمیونیکیشن. اینڈ براڈن یور آڈینس, آئی تھنک ویو آلریڈی ڈسکس دیٹ. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ایک کلمینیشن ہے آف آل آف دیز پوائنٹس ابو, دیٹ یو ول اسٹیبلش یور کریڈیبلٹی اینڈ کانفیڈنس ایز اے لائر. یو ول ناٹ ہیزیٹیٹ, you will not feel incompetent or you will not doubt yourself اگر آپ کو مکمل طور پر انگریزی اور اردو کی وکالت میں, اس کی لینگویج میں کمانڈ حاصل ہوگا. اب ہم یہ جو کویشچن ابھی ہم نے ذکر کیا جس کا کہ کیوں اردو لینگویج میرے لیے یا آپ کے لیے جاننا یا سیکھنا کیوں ضروری ہے, اس کویشچن کو ہم مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگلی کچھ منٹ اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا, اٹ از دا ہیرارکی آف کورٹس. سو وی اسٹارٹ فرام دا کورٹس آف فرسٹ انسٹنسز وچ آر civil judges and magistrates depending on the jurisdiction, civil and criminal respectively, and then we move on to the additional district and session judges, high courts, and ultimately supreme courts. اس میں tribunals کا ذکر اس لیے نہیں ہے to avoid confusing everybody, because we just need a generic idea کہ کورٹس کی ہیرارکی کس طرح ورک کرتی ہے. Now why is it important that we are looking at this particular hierarchy? جیسے کہ ہم نے کہا کہ آپ کی اجازت سے اگر ایک سلائڈ کے اوپر پیچھے اگر I wanted to make a point والا آپ کی اجازت. جی سر. دو چیزیں آپ چیک کریں گے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اگلے 2 سال میں آپ کون سے لیول کے اوپر کام کریں گے. اوپر والے تو 4 لیول آپ کو ایکسیسیبل ہیں نہیں, ٹھیک ہے, اور نیچے والا لیول آپ کو اویلیبل ہے, اس میں زبان کون سی استعمال ہوتی ہے, 99. دوسرا آپ اس چیز کے اندر یہ نوٹس کریں کہ سب سے زیادہ چوڑا کون سا ایریا ہے, سب سے زیادہ سکوپ مقدموں کا کون سے ایریا کے اندر ہے.
تو سپریم کورٹ میں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں انگریزی کی جا کے اوپر کروں گا تو سپریم کورٹ کے اندر تو 5 یا 10% مقدمے آپ کو مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، وہ بھی سارے کے سارے سینئرز وغیرہ کے پاس جائیں گے. ہائی کورٹ کے اندر بھی یہی ہے، ایپلیٹ لیول پہ بھی یہی ہے. تو جہاں پہ سب سے زیادہ کھیلا جا سکتا ہے اور آپ کا سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے، سب سے زیادہ مقدمے، اور سارے شروع بھی نیچے سے ہی ہوتے ہیں. ریٹ کے اندر تو آپ چھلانگ مار کے سیکنڈ لیول کے اندر چلے جاتے ہیں، باقی جتنے مقدمے آپ کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جانا پڑے گا. انڈرسٹینڈ دس ایز ویل the way the system is structured as well is کہ اس کی لینگویج، کیونکہ سب سے زیادہ کام ادھر ہے، سب سے زیادہ چانسز آف سکسیس ادھر ہے. اگر آپ کا خیال آپ چھلانگ مار کے آپ سیکنڈ کے اندر آپ ریٹ لے کے یا آپ ایگزامشن لے کے آپ نے تو ہائی کورٹ کا وکیل بننا ہے، اوپر تو کام ہی بڑا لمیٹڈ ہے in the shared number. So please appreciate that about this as well. I'm sorry. نہیں سر، تھینک یو فار یور کنٹریبیوشن. اچھا، اب ہم اگر اس کو اف یو کین آئی ہوپ اچھا گڈ ہے ٹھیک. اوکے سو ابھی بھی اگر آپ لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں تو آپ آئی ڈونٹ نو اگر آپ لوگوں کا ایکسپیرینس رہا ہے ان سول کورٹس یا ٹھیک ہے، بٹ ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. یہاں پہ ابھی بھی پلیڈنگس انگلش میں ایٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سبارڈینیٹ لیولز، آپ کے ضلع کچہری میں سول کورٹس میں آپ پلیڈنگ انگلش میں فائل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ ریموٹ ایریاز میں جائیں، چھوٹی تحصیلوں چھوٹے ضلعوں میں جائیں، جیسے ڈسکا کچہری ہے، پتوکی ہو گیا، وہاں پہ ابھی بھی دعویٰ جات، آپ کے جواب دعویٰ جات، تمام چیزیں جو آپ کی پلیڈنگ ہے وہ مکمل طور پر اردو میں فائل ہوتی ہے. ٹو دا ایکسٹینٹ کہ موسٹلی وہ پرنٹڈ بھی نہیں ہوتی، وہ ہاتھ سے لکھ کے فائل کری جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پریکٹس کا نظام کچھ اسی طرح سے ہے. ناؤ اگر ہم کویشچن اب ہمارے مائنڈ میں ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو نو اردو لیگل ورنیکولر، the first answer lies in the rules and orders of the Lahore High Court. Agar as lawyers it's very important to always question the whys and the whens and the hows. اگر آپ کیوریوسٹی رکھیں گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کے جو تمام سوالات ہیں آپ ان کے جوابات تک پہنچتے چلے جائیں گے. تو کیوں ضروری ہے اردو زبان پہ ہمارا کمانڈ؟ کیونکہ اٹ از اے نیسیسٹی آف دا لا. ہمیں رولز اینڈ پروسیجرز میں بتا دیا گیا ہے کہ اردو ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دی لینگویج آف آل کورٹس سبارڈینیٹ ٹو دی ہائی کورٹ. اینڈ اف وی گو بیک ٹو دا پریویس سلائڈ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے نیچے آپ کی 90% آف دا وکالت ہو رہی ہے. آپ کے سول ججز، آپ کا بیسک جو کورٹس ہیں، سول ججز، میجسٹریٹس، اے ڈی جیز، ڈی ایس جیز، تمام کورٹس کی جو لینگویج ہے دیٹ از اردو. تو اگر آپ نے وکالت شروع کرنی ہے، یو ہیو این انٹرسٹ ان لٹیگیشن، تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو 100% نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہمیشہ اپنا کلائنٹ بڑے شہروں سے اٹھائیں گے. بہت دفعہ آپ کا کچھ زمینوں کا ایشو ہوتا ہے، پراپرٹی کا ایشو ہوتا ہے. I think it's our responsibility to represent those who cannot even afford the fees that we want to charge them. Sometimes you have to take pro bono clients. So it's very important as from a moral aspect as well as it is necessitated in the law. Coming forward, necessity of procedure. اگر ہم سول لٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں تو ایک سمپل سی دعویٰ دائر کرنے کے لیے بھی کچھ پروسیجرل چیزیں ہیں جس کا ہمیں بہت ضروری ہے ان کو مائنڈ میں رکھنا. اگر ہم فار انسٹنس لیٹس سے کہ ہم نے اپنا لاہور میں کیس فائل کرنا ہے، سول سوٹ فائل کرنا ہے، ہم نے سوٹ اپنا ڈرافٹ کر لیا، ہم نے انگلش میں ڈرافٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے سارے اس میں ایفیڈیوٹس، تمام چیزیں، ہماری ڈاکیومنٹیشن از ان انگلش. اب ہم نے کچھ نیسیسٹی آف پروسیجر ہے جو کہ ہمیں ہمارا سول پروسیجر کوڈ بتاتا ہے کہ ہمارے سوٹ کے ساتھ کچھ ڈاکیومنٹیشن از مینڈیٹری. اس ڈاکیومنٹیشن کی اویلیبلٹی از ود ان دا کورٹس، جس کے ٹیمپلیٹس موجود ہیں. وہ ٹیمپلیٹس اردو میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ اگر دیکھیں اسکرین کی طرف تو ایک طرف فرد پتہ ہے اور ایک طرف نمونہ فہرست آرڈر 7 رول 14. سی پی سی میں ہم پڑھ کے آتے ہیں، آرڈر 7 ہم پڑھ کے آتے ہیں، لسٹ آف ریلائنس ہم پڑھ کے آتے ہیں، ایڈریس میمو ہم پڑھ کے آتے ہیں، لیکن وہ تھیریٹکلی ہے. جب ہم اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ تھیری انٹو پریکٹس. اگر ہم اس کو اف ایوری بڈی کین لک ایٹ دا فرد پتہ، اس پہ یار نو ٹاکنگ،
از اٹ سو بورنگ کہ آپ لوگ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو بورنگ لگ رہا ہے آپ جا سکتے ہیں, دیٹس کمپلیٹلی فائن. اگر ہم فرد پتہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نیچے جو 4-5 کالمز ہیں اس میں مجھے ہی نظر نہیں آ رہا, اچھا, اٹ سیز نام, ولدیت اینڈ قومیت. سو بیسکلی دس از دا نیم, یور پیرنٹیج اینڈ یور کاسٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا آتا ہو, ہمیں انگلش لینگویج کی اردو میں کیا یوزیج ہے, کیونکہ اگر ہم نے یہ فل کرنا ہے, اٹ از ویری کنوینئنٹ کہ ہم منشی کو پکڑا دیں کہ جاؤ دعویٰ دائر کراؤ, لیکن اگر آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ دعویٰ دائر کیسے ہو رہا ہے تو اٹ ول سیٹ یو بیک. It will be very easy to fool you. It will be very easy to get away with problems کیونکہ آپ کو ہی نہیں پتا کہ what are the things that you need to look out for. So جو بیسکس ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک دفعہ سیکھ لیا ہے, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ ہر دفعہ اپنے ہر سوٹ میں یہ فارمیلٹیز پوری کریں, لیکن ایک دفعہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے so that nobody can get away with anything. تمام چیزیں اگر ہم اس میں دیکھیں, ایک دوسرا ورڈ اس کے اندر یوز ہوا ہوا ہے which says سکونت. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ شو آف ہینڈز, ہاؤ مینی آف us know what it means? Okay, a good amount of people, but for those of us who don't know, ہم اسی طرح غلطی کر کے, سیکھ کے, دوسروں سے سیکھ کے ہم پھر اس کو پریکٹس میں لے کے آتے ہیں. آگے بھی سوری میں آپ کو, اچھا, ویری ویری گڈ کویشچن. جب ہم نے نوٹس جمع کرانے ہیں تو یہ ڈیفینڈنٹ کی ڈیٹیلز کے لیے تمام چیزیں دی جاتی ہیں, وچ از اے ٹیسٹمنٹ کہ جو پلینٹف ہے اس نے ڈیفینڈنٹ کا جو پتہ ہے, ریزیڈنس ہے, ڈیٹیلز ہیں, وہ جینوئن دی ہیں. اس کے لیے یہ فرد پتہ استعمال ہوتا ہے. اس میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیفینڈنٹ کی جاتی ہیں, رائٹ. جہاں پہ بھی آپ نے نوٹس کرانا ہے وہاں پہ یہ لگے گا, رائٹ. جی یس. آپ ایک ایپلیکیشن فائل کرتے ہیں, جس میں آپ ڈیفینڈنٹ کا نیا ایڈریس اس کے اندر لکھتے ہیں, اور آپ اس کے اندر پریئر جو لکھیں گے وہ کورٹ سے یہ لکھیں گے کہ اب ایز ٹو مائی نالج دا ایڈریس ہیز بین چینجڈ. اور اگر ڈیفینڈنٹ کی حاضری نہیں ہو رہی ہے ٹل دیٹ پوائنٹ, تو اب آپ کورٹ میں اپنی پریئر میں یہ بھی لکھیں گے کہ اب اس ایڈریس پہ نئے نوٹسز کیے جائیں, رائٹ. اچھا, ہاں جی, یہ ضروری ہے کیونکہ آپ اس کے اندر اپنے ڈیفینڈنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لکھیں گے, وچ از اے ٹیسٹمنٹ کہ آپ نے جو ڈیٹیلز دی ہیں وہ درست ہیں اور آپ فریولس لٹیگیشن میں شامل نہیں ہو رہے ہیں, رائٹ. یہ سول پروسیجر کوڈ کے اندر آپ اس کا سیکشن ڈھونڈ سکتے ہیں, رائٹ. اچھا, نیکسٹ اپ دا نمونہ فہرست زیر آرڈر 7 رول 14, which I think ہم لوگ تمام لوگ جو ہم سی پی سی پڑھ کے آتے ہیں اس کے اندر آرڈر 7 از ون آف دا پرائم سیکشنز بیکاز اٹ ٹیچز اباؤٹ دا پلیڈنگز اینڈ دا کنوینسنگ. اس کے اندر ہم نے جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن پہ ریلائی کیا ہوتا ہے جو ہمارے پوزیشن میں ہوتی ہے, یہ اس کا ایک ٹیسٹمنٹ ہوتا ہے یا ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ وٹ ایور ڈاکیومنٹس دیٹ آئی ہیڈ ان مائی پوزیشن دیٹ آئی ایم ریلائنگ آن, آئی ہیو اٹیچ دیز ڈاکیومنٹس. ایک اس کے اندر ایک کی پوائنٹ ہے جو کہ کافی دفعہ ہم ایز فریش لائرز اوور لک کر جاتے ہیں, اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف ایگزامینیشن, کیونکہ لا ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ جو ڈاکیومنٹیشنز ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن آف پلیڈنگس نہیں جمع کرائے, ان پہ ہم ایویڈنس نہیں کرا سکتے. سو دس پرٹیکولر پیس آف انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کے اندر اپنا بھی دیکھنا ہے اور جو ڈیفینڈنٹ نے دائر کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ اٹ ول ہیلپ یو ایٹ دا ٹائم آف کنڈکٹنگ your examination, cross examination, examination in chief, etc. Next, یہ 3 کچھ پرفنکٹری سے ڈاکیومنٹیشن ہے جس میں آپ کا سمن ہے, نوٹس ہے, وکالت نامہ ہے اور ڈائری شیٹ ہے. ڈائری شیٹ آپ سے اگر ہم شروعات کریں تو ڈائری شیٹ کے اوپر آپ کے تمام کورٹ کی ڈیٹیلز, آپ جب دعویٰ دائر کرتے ہیں وہ کس کورٹ میں اسائن ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز, اور ڈیفینڈنٹ کی ڈیٹیلز, آپ کا پٹیشنر کی, پلینٹف کی ڈیٹیلز, CNIC, all those details are included over here.
وکالت نامہ از ویری امپورٹنٹ بیکاز دیٹ از یور پاور آف اٹارنی. اٹ از یور آتھرائزیشن کہ کلائنٹ نے آپ کو آتھرائز کیا ہے ٹو ریپرزینٹ دیم. اینڈ سمن یا نوٹس جو آپ ڈیفینڈنٹ کو یا رسپونڈنٹ کو کورٹ کے آرڈر کے بعد ایشو کراتے ہیں. جی نہیں, دیٹس ناٹ نیسیسٹی. دیکھو میرے نالج کے حساب سے انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں. سمن کسی بھی پوائنٹ پہ یوز کورٹ کر سکتی ہے کسی کو سمن, اور نوٹسز جو ہیں وہ شروعات میں ایشو ہوتے ہیں ٹو کال دا پلینٹفس, سوری دا ڈیفینڈنٹس, جن کو آپ نے امپلیڈ کیا ہوتا ہے. اچھا, اب ہم آئیں اگر کرمنل پروسیجر کے اوپر. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے ٹورڈز کرمنل لٹیگیشن تو دس پیس آف انفارمیشن, دس ڈاکیومنٹ ول بی دا فرنٹ اینڈ سینٹر آف یور لائفز. اس کو کیا ہے, یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش. ایف آئی آر کا مور اور لیس فارمیٹ اگر ہم نے اپنی لائف میں کبھی ایف آئی آرز دیکھی ہیں وہ اسی طرح سے اردو میں یا ہینڈ ریٹن, بہت اگر آپ کی اچھی قسمت ہو تو پرنٹڈ, اسی طرح سے اردو میں ہوتی ہیں. کبھی کسی نے انگریزی میں ایف آئی آر دیکھی ہے لکھی ہوئی کوڈ پولیس کی؟ آپ نے بھی دیکھی ہے, اور ٹھیک ہے, ہاں شاباش, ویری گڈ. ہی سیڈ بیٹر کاپی دیکھی, یہ پڑھی نہیں جاتی. اچھا, اگر ہم اس کی روٹس کو ٹریس کریں کہ میجورٹی آف دی ایف آئی آرز اردو میں کیوں ہوتی ہیں اور ان کا اردو میں ہونا لازمی کیوں ہوتا ہے, اگین ویو آسکڈ اس وائی. اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے رولز اینڈ آرڈرز آف دا ہائی کورٹ والیوم 5. اگر ہم اس کے ہائی لائٹڈ پورشنس میں دیکھیں تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ایف آئی آر نیڈس ٹو بی ان اردو اونلی. اور اگر ہم پوائنٹ 10 کو دیکھیں, ریکوری میموز ان اردو اونلی. اب اگر ہم وی ٹچ بیس ٹو واٹ دا کویسچن واز کہ وائی ڈو آئی نیڈ ٹو نو اردو لینگویج, اگین ہمارا آنسر جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از نیسیسٹی آف پروسیجر. اگر ہم نہ بھی سیکھنا چاہیں تو ہمیں پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے, پروسیجر کو رسپیکٹ کرنے کے لیے, اس کو ہمیں فالو کرنے کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ ہمیں اردو لینگویج, اردو ورنیکولر پہ ہمارا کمانڈ ہونا ضروری ہے. نیکسٹ, اب ہم اگر جی ہم پنجاب تک رہیں گے تو پھر آپ ٹرانسلیٹ کرائیں گے, آپ ایک اس کو ٹرانسلیٹ کرائیں گے بیکاز اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے دے شوڈ نو واٹس ریٹن ان دی ایف آئی آر. اگر آپ کو ہی سمجھ نہیں آ رہی دین مے بی یو نیڈ ہیلپ. یو نیڈ ہیلپ کہ آپ کو کوئی ٹرانسلیٹ کر کے دے سو یو کین ڈیفینڈ دا کیس پراپرلی. ہم دیکھو, لیٹس گو بیک. واٹ ڈز اٹ سے؟ اٹ سیز رولز اینڈ آرڈرز آف دا لاہور ہائی کورٹ. ٹھیک ہے, ہم لاہور کی بات کریں, ہم پنجاب بار کاؤنسل میں بیٹھے, ہم پنجاب تک رہیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم, آپ کا بہت پرٹیننٹ کویشچن ہے, مے بی آئی ول آلسو لک انٹو اٹ اینڈ لرن اباؤٹ اٹ کہ سندھ میں اور باقی پروونسز میں ہاؤ ٹو مینیج دیٹ. اٹس اے ویری گڈ کویشچن اینڈ مے بی آئی گیٹ ٹو لرن آن دیٹ ایز ویل. بٹ بیکاز ابھی ہم لاہور میں ہیں, لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں, سو ویل اسٹک ٹو دس, رائٹ. اچھا, اب ہم اگر اپنا نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم موسٹلی ہم اردو اسپیکنگ لوگ ہیں, ہم اپنی ڈیلی کانورسیشن اردو میں کرتے ہیں, تو ہم وی ول مینیج ان کورٹس ایز ویل. سو دس از اے myth that I faced and debunked when I came into practice, because there is Urdu and then there is legal Urdu. اگر ہم اس کو ٹیمپلیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک بڑا کامن سا انگلش کا ورڈ ہے گفٹ, گفٹ کی لوز اردو ٹرانسلیشن از تحفہ. لیکن جب ہم لاء میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہمیں گفٹ کو اگر ہم اردو میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں دیٹ از ہبا. اگر اب ہم سوچیں کہ یار اردو میں تو تحفہ ہوتا ہے تو ہبا کہاں سے آ گیا؟ ہبا بیسکلی از an Arabic word which literally means to give. اور I'm sure ہم نے اسکول سے ہی یہ بات سب نے سنی ہوگی کہ اردو ایک لشکری زبان ہے. It is an amalgam of a lot of different languages.
تو کیا اب اس پوائنٹ پہ ایک سوال اور ریز ہوتا ہے کہ کیا تمام اردو ورنیکولر کی روٹس لائے ان عربک؟ سو اس کو ہم اب فردر ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹے آرڈر یا انجنکشن، اگر ہم اس کو لوسلی اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ روکنے کا حکم، جبکہ لاء کے اندر حکم امتناعی، ہم اسٹے کو حکم امتناعی کہتے ہیں. اب حکم تک تو ٹھیک ہے، امتناعی از ناٹ اے ویری کنونشنل اردو ورڈ جو ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں استعمال کرتے ہوں، وچ اگر ہم اس کی ڈیریویشن میں جائیں، ایٹمالوجی میں جائیں، سو اٹ از ڈرائیوڈ فرام دی اردو ورڈ امتناع وچ بیسکلی مینس ٹو پروہیبٹ، روک دینا. تو اس طرح سے ایک جو ہم مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کیونکہ اردو بولتے ہیں تو ہم لیگل لینگویج بھی کسی طرح سے نیویگیٹ کر لیں گے، دیٹ از اے مسکنسیپشن. یو نیڈ پریکٹس، یو نیڈ ایکسپوجر اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف ریڈنگ. اگر ہم نیکسٹ چیز پہ آتے ہیں، بیسکلی ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی ینگ لائرز ان لرننگ اینڈ ماسٹرنگ اردو لیگل لینگویج. یہ جو 4-5 باتیں ہیں، these are the things that I have faced personally which basically led me to write this book. اگر ہم اس کو one by one ڈسکس کریں which are deficiencies in legal education. مجھے نہیں پتا پنجاب یونیورسٹی کا کریکولم کیا ہے، لیکن like I said when I was in پنجاب یونیورسٹی تب ایک پارٹ 3 میں یعنی کہ فائنل ایئر میں ایک پیپر ہوتا تھا پلیڈنگ اینڈ کنوینسنگ کا، ابھی بھی ہے. اوکے that's good to know. اس کے اندر کچھ کویشچنز آپ نے ایک دعویٰ آپ نے اردو میں لکھنا ہوتا تھا، ایک جواب دعویٰ اردو میں لکھنا ہوتا تھا، اور ایک انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس کا پورشن اردو میں کرنا ہوتا تھا. کنوینسنگ، ہاں بالکل ٹھیک، کنوینسنگ ہوتی ہے. لیکن ہم سب پنجاب یونیورسٹی سے نہیں آتے ہیں، ہم کچھ ہمارے فیلو لائرز ہیں جو ایکسٹرنل پروگرام کرنا پسند کرتے ہیں. اس کے اندر واٹ اٹ ڈز ٹو یو از دیٹ اٹ ڈیوائڈز یو آف دی اپرچونیٹی آف دا ہیڈ اسٹارٹ، کہ آپ کو ہلکا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ واٹ از کمنگ یور وے. سو دا لیگل ایجوکیشن سسٹم ڈز ناٹ پریپیئر یو فار پریکٹس، اسپیشلی اگر آپ نے لٹیگیشن پرسو کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلائنٹیل اٹریکٹ کریں اور آپ سوٹس فائل کریں اور آپ آرگیومنٹس کریں. سو دا theoretic, like I said, the theory is very hard to translate into practice. That is one of the things that I personally faced. And ایک چھوٹا سا واقعہ میں ایکچولی پہلے بھی ایک اسی طرح سے کسی ایونٹ پہ اسٹوڈنٹس کو سنا چکی ہوں کہ میری پہلی ہیئرنگ تھی ان دا سول کورٹس، اور مائی سینئر ٹرسٹڈ می، ہی سیڈ کہ آپ یو کین ٹیک دس ہیئرنگ یور سیلف. اینڈ آئی وینٹ اینڈ جج صاحب نے مجھے کہا کہ آپ روپکار جمع کرا دیں. آئی ہیڈ ایبسلیوٹلی نو کلو کہ روپکار ہوتا کیا ہے. جج صاحب کو تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے آپ آرڈر کریں، میں جمع کرا دوں گی. اور پھر باہر نکل کے آئی فیلٹ سو گلٹی کہ میں ایک بندے کو ریپرزینٹ کرنے آئی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. سو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں اہلمت کے پاس گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ روپکار کیا ہوتا ہے. اینڈ واز کائنڈ آف ہیم کہ ہی ایکسپلینڈ ٹو می کہ وہ ایک ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے جس سے کورٹ کسی کو بلا سکتا ہے، ڈاکیومنٹیشن سمون کر سکتا ہے. اینڈ اس طرح کے جو واٹ شوڈ آئی سے کہ اس طرح کی جو فیلنگز ہیں آف انکمپیٹنسی، آف ڈیفیشنسی، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو آسک کویشچنس. ناٹ ایوری ون کین نو ایوری تھنگ، اسپیشلی لائک اے فرسٹ جنریشن لائر لائک می، جس کے فیملی میں کورٹ کچہری کا نام بھی واز اے ٹیبو، کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ڈاکٹر ہو فیملی میں، وکیل بے شک رہنے ہی دو تو ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی جو فیلنگز ہیں اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو آسک، بیکاز اگر آپ یہ سوچ کے گھر سے نکلیں گے کہ مجھے تو سب آتا ہے تو آپ بہت بری ٹھوکر کھائیں گے، کیونکہ آپ کو سب نہیں آتا. جب آپ پہلے دن کورٹ میں جائیں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ کورٹ روم ہی نہ ملے، کیونکہ آپ نے کبھی پریمیسز نہیں دیکھے ہوئے، تو پھر آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ فلانے جج کی عدالت کدھر ہے. اگر آپ کو ایک ٹرمینالوجی ایسی فیس کرنی پڑ گئی، آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پوچھیں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو آسک کویشچنس. اگر آپ کو ایک بندہ نہیں بتائے گا تو دوسرا بتائے گا. سو دس فیئر آف آسکنگ کویشچنس کہ یار میں کتنا اسٹوپڈ لگوں گی یا میں کتنا اسٹوپڈ لگوں گا پوچھتے ہوئے کہ اس کو یہی نہیں پتا، دیٹس فائن. نو بڈی ول ریممبر کہ یاد ہے وہ 2019 میں ایک میڈم آئی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ روپکار کیا ہے.
کوئی یاد نہیں رکھتا. آپ کی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے. سم ٹائمز یو لرن, سم ٹائمز یو لوز. سو دیٹ واز ون تھنگ دیٹ آئی فیسڈ ان دا فرسٹ year and a half of my practice. Second thing, gatekeeping. As fresh lawyers, because I've been there, unpaid internships بھی کی ہیں, unpaid associate work بھی کیا ہے. آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا, وہ آپ کو انفارمیشن کیا دے گا؟ تو بہت بعض اوقات دس از ناٹ لائک اے ہولسٹک اسٹیٹمنٹ, لیکن بہت سارے سینئر لائرز شور دیر بزی, ان کے پاس نہیں ہوتا ٹائم کہ وہ آپ کو بیٹھ کے آپ کا اردو لینگویج سکھائیں, انگلش لینگویج سکھائیں. سو اردو لینگویج ٹو اے سرٹن پوائنٹ از آلسو ایکسٹریملی گیٹ کیپڈ, بیکاز ہم لائک آئی سیڈ کہ ہم یہی ڈرتے رہ جاتے ہیں کہ یار پوچھنا اب اچھا نہیں لگتا, اور کوئی سکھانے آپ کو خود سے آئے گا نہیں. So that was also one of the things that I faced in my practice, کہ I felt کہ اردو language, اردو legal vernacular is extremely اس کو بہت سیکریٹ رکھتے ہیں, کہ اٹس لائک ویپن جو صرف سینئر لائرس کے پاس ہونا چاہیے. Thirdly, unrealistic expectation from practice. When I was in law school and even before that, I loved watching Suits and Boston Legal and Better Call Saul. مجھے لگتا تھا کہ بس میں لاء کالج سے نکلوں گی اور ایسے ہی شیشے کے دروازے والا میرا کیبن ہوگا, اور ایک پوری ڈیو ڈیلیجنس کے بعد ایک کوئی میرا ایسوسیٹ آئے گا اتنی سی فائل لے کے کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ کے کیس کے تمام آنسرز ہیں. اینڈ مین واز آئی رانگ. تو جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا آپ کی, وہ ایوان عدل جا کے دور ہوتی ہے. تو آپ سب نے ایک دن ایوان عدل جانا ہے اور بس دیکھ کے آنا ہے, so that you know what's coming your way. So unrealistic expectations from practice also create a bubble around you, which is very hard to get over once you come into practice. It's very important that during your law school or immediately after graduating, to get a fair idea کہ is this my cup of tea. ہر کسی کو دھکا کھانا اچھا نہیں لگتا, اور یہ جو ایک انسیڈ سی ٹسل ہے کہ لٹیگیشن والے ان ہاؤس کو لائر نہیں سمجھتے, ان ہاؤس والے لٹیگیشن کو لائر نہیں سمجھتے. آئی ہیو ڈن بوتھ. تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی بھی طرف خوش نہیں ہیں, کوئی آپ سے خوش نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا 2 ہفتے کی تیاری کے بعد ڈیٹ مل جانا منظور ہے, یا آپ کو ایکسٹریملی فاسٹ, کوئک, نان گلوریس بٹ امیڈیٹلی گریٹیفائنگ ورک such as contracts and agreements and negotiations. Do you prefer that, or do you prefer preparing cases and arguing and sometimes preparing for a month straight, اور پھر ڈیٹ پڑ گئی, جج صاحب نہیں آئے, آپ کا گواہ نہیں آیا, ایگزامینیشن نہیں ہوئی, 2 سال کیس چل جاتے ہیں. which I think جو ہمارا 4th point ہے, which is lack of exposure in lower courts. All of these things can be remedied if you just start going to court, just to experience, just to see کہ what is it all about. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے جو میں نے بھی فیس کی, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی فیس کی ہو, گیٹنگ overwhelmed by hand written court orders. اگر ہم دیکھیں کہ لوور کورٹس میں اسپیشلی بڑا رواج ہوتا ہے کہ جج صاحب بیٹھے بیٹھے ہی وہ فاؤنٹن پین سے ایک آرڈر لکھ دیتے ہیں, یا اسٹینو لکھ دیتا ہے, یا ریڈر فٹافٹ ڈیٹ ڈال دیتا ہے, اس طرح سے. میرا اسی طرح جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ when I started practice, I was given a case file, اور وہ تمام سول عدالت کی کیس فائل تھی, اور اس میں ہم نے اپیل میں جانا تھا. اب اگر مجھے آرڈر ہی سمجھ نہیں آئے گا تو میں اپیل میں کیسے جاؤں گی؟ ایک بڑی ریئلسٹک میں آپ لوگوں کو تصویر دکھانے لگی ہوں. آئی ہوپ اٹ انٹرسٹ آل آف یو. اٹ از اے ریئل کورٹ آرڈر. یہ ہم نے ججمنٹس والی بات کیونکہ ہم نے اردو میں ڈسکس کر لی ہے. سم ٹائمس کورٹ آرڈرز ڈو لک لائک دس. اس میں آپ لوگ ویری گڈ, آپ لوگ ٹرائی کریں اس کو ڈسائفر کرنا. اگر پتہ چلے تو مجھے بھی بتائیے گا. ارشد, نہ پڑھا جا رہا ہے نہ سنا جا رہا ہے. کیا بات ہے, ویری گڈ, تالیاں ہو جائیں سر کے لیے. آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے تکا مارا ہے؟
پریکٹس لگ رہی ہے مجھے. خیر, اگر ہم ایک فریش گریڈ کی آئیز سے دیکھیں, اٹ کین بی اے لٹل اوور ویلمنگ. تو اب ہاؤ ڈو یو نیویگیٹ تھرو دس, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو جج نے ریلیف دیا ہے نہیں دیا, ڈیٹ ڈالی ہے. تو دس از جسٹ اے ٹپ دیٹ آئی لرنڈ ان مائی ٹائم آف پریکٹس کہ اس طرح سے آپ کورٹ آرڈرس کو ڈسائفر کر سکتے ہیں, وچ از ون ورڈ ایٹ اے ٹائم. اگر ہم اس کو لے کے چلیں, شروع سے اس کو پڑھیں. اچھا میں بتا رہی ہوں, آپ لوگ اپنی ریڈنگ کرنا بند کریں. اسٹوڈینٹس, اٹس امیزنگ کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, لیکن کچھ ہو سکتا ہے ایک بھی بندہ ایسا ہو جو کہ نہ پڑھ سکتا ہو, تو لیٹ می ہیلپ دیم. آپ لوگ تو آلریڈی بہت ایڈوانس لیول پہ فنکشن کریں, بٹ مے بی فار دوز آف اس لائک می ہو اسٹرگلڈ, اس کو لے کے چلتے ہیں, شروعات سے لے کے چلتے ہیں. پہلا جو سرکل ہم دیکھیں اس پہ لکھا ہے درخواست جدید. سر اپنی ڈسکشن نہیں, پلیز میں آپ کا کوشچن لیتی ہوں, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ, لیٹ می گو تھرو دس. اگر ہم اس کو لے کے چلیں, پہلا پوائنٹ از درخواست جدید. اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں, اٹ مینس کہ اٹس اے فریش ایپلیکیشن. تو اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آرڈر میں دے ٹاکنگ اباؤٹ اے فریش ایپلیکیشن. نیکسٹ, the next thing that I can personally read, درج. It means that it has been admitted. تو اب ہمیں دو باتیں یہاں پہ پتہ لگ گئیں کہ ایک تو درخواست ہماری جدید ہے, it's a fresh application. Secondly, it's been admitted. Third, عوام الناس کی تعمیل. عوام الناس پبلک ایٹ لارج. اٹ مینس کہ جو ہمارا آرڈر ہے اس نے پبلک ایٹ لارج کو سمن کیا ہے, نوٹس کیا ہے. تھرڈ تھنگ, اخبار. اگر ہماری ہلکی سی بھی پریکٹس ہے تو ہمیں اخبار اشتہار کا کانسیپٹ ہوگا. تو اب ہمیں پتہ لگا کہ آرڈر میں اخبار اشتہار کی بات ہو رہی ہے. فورتھ تھنگ, روزنامہ منشور. کون سے اخبار میں ہم نے اپنا اشتہار دینا ہے؟ روزنامہ منشور میں. تھرڈ, کو نوٹس. اب ہم نے جو فورتھ تھنگ پک کی ایکسکیوز می وہ یہ کہ اخبار اشتہار کے تھرو عوام الناس کو نوٹس کیا جا رہا ہے. اگر ہم لاسٹ میں دیکھیں ڈیٹ پڑ گئی اور سائڈ پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اخبار لف ہے. دیٹ مینس کہ اخبار اشتہار ہو گیا, جہاں پہ آپ کا اشتہار ہوا وہ اخبار کی کاپی اب اٹیچ ہو گئی. سو اس طرح سے دس از اے ٹپ دیٹ آئی فاؤنڈ ویری یوزفل کہ اگر مکمل طور پہ آرڈر نہیں سمجھ میں آ رہا, یو کین پک بٹس اینڈ پیسز اینڈ پروبیبلی انڈرسٹینڈ واٹ اٹس ٹرائنگ ٹو ٹیل یو, تاکہ آپ کو آپ کا وے فارورڈ ایٹ لیسٹ سمجھ میں آ جائے. اچھا, اب اس کی یہ کچھ جنیرک پوائنٹس ہیں وچ چلو تھوڑا سا وی کین ڈسکس آن دس. اٹس ٹو اسٹارٹ ایزی. اگر آپ کو فائل آپ 2 گھنٹہ کھول کے بیٹھے ہیں اور اب ورڈز آپس میں ہلنا شروع ہو گئے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اٹس نارمل. ایٹ لیسٹ میرے لیے دیٹ واز دا کیس کہ آئی یوز ٹو گیٹ ریئلی اوور ویلمڈ کہ یہ جو پڑھا ہی نہیں جا رہا اس کو میں آگے کیسے لے کے چلوں. سو اسٹارٹ ایزی, گیو یور سیلف ٹائم, فائلیں پڑھیں, سینئر سے پرانی فائلیں نکلوائیں, صرف سیکھنے کے لیے کہ آرڈر اگر اردو میں لکھا ہوا ہے, ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, تو اس کو میں نے کیسے ڈیکنسٹرکٹ کرنا ہے, اس کو میں نے کیسے ڈی کوڈ کرنا ہے. اگین ڈونٹ پٹ ٹو مچ پریشر آن یور سیلف ٹو نو ایوری تھنگ. I am reiterating that these are just tips that I found useful in my practice. اور کچھ تو کچھ ان میں پاور ہو ہی گئی کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. So maybe it will help you as well. Practice and exposure is key. ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی کیس آپ کو, if you're not even working on a case, try to keep reading, try to keep moving. فائلیں نکلوائیں, منشی سے کہیں فائلیں نکال کے دے, پرانے آرڈر پڑھیں, دیکھیں, سیکھیں, رجسٹر مینٹین کریں, جو نیا لفظ سیکھیں اس میں لکھیں, اس کو سینٹینس میں یوز کریں, اس کو لا کا بیک گراؤنڈ ٹریس کریں, دیکھیں کون سے سیکشن میں ہے, کیا اس کی یوزیج ہے, لیٹسٹ کیس لا نکال کے پڑھیں, ہائی کورٹ کا دیکھیں, سپریم کورٹ کا دیکھیں, اگر ڈائسینٹ ہے تو ڈائسینٹ دیکھیں. ایک رجسٹر مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ دیز آر آل پوائنٹس دیٹ ول ہیلپ یو ان لٹیگیشن ان پرٹیکولر. اچھا, دس پرٹیکولر ریسورس وچ از دا کیس مینجمنٹ سسٹم I found to be extremely helpful.
because there was a time where I was looking for internships, I was looking for associateships, اور اس طرح سے مجھے کورٹ میں ایسے لور لور پھرنا سمجھ نہیں آتا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں, کیا دیکھوں. سو دس پرٹیکولر ریسورس, آئی ڈونٹ نو یہاں پہ انٹرنیٹ ہے کہ نہیں, چلو لیٹس ناٹ رسک اٹ. یہ آپ لوگ اگر ہائپر لنک نوٹ ڈاؤن کر لیں تو اس کے اندر جو آپ کیس مینجمنٹ سسٹم پہ جائیں گے, یو کین سی کہ آپ اس میں اپنا ڈسٹرکٹ چوز کریں. جیسے اگر ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پہ تمام سول مقدمات کی کاز لسٹ ساری ہوتی ہیں. آپ اگر کرمنل میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو کرمنل جورسڈکشن کے جہاں پہ کیسز لگتے ہیں, مرڈر ریفرنسز لگتے ہیں. سول میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو سول کیسز دیکھیں, کاز لسٹ دیکھیں کون سے سیکشن کا کیس کس عدالت میں لگا ہوا ہے, جائیں ہیئرنگ اٹینڈ کریں. لوور کورٹس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم کی لمیٹیشن نہیں ہوتی, تو پھر بھی فار ایکسپوجر سے جائیں کورٹ میں دیکھیں کہ کس طرح سے دوسرے جو وکیل حضرات ہیں یا وہ کس طرح سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں. فائل کی کاپی بنوائیں, فائل گھر لے کے جائیں, پڑھیں, دیکھیں, وٹ ایور انٹرسٹ یو. سو دس واز اے ریئلی گڈ ریسورس دیٹ آئی پرسنلی میڈ اے لاٹ آف یوز فرام, کہ میں ایک دن پہلے دیکھ لی تھی کہ اگلے دن کون سے جج کا کون سا کیس لگا ہوا ہے, اینڈ ڈو آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. بیکاز وین آئی اسٹارٹڈ پریکٹس میری پراپرٹی کی انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں تھی. یہ خسرہ, خاتونی, کھیوٹ, گردواری میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ فرق کیا ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے مور ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ آف دس. تو میں چاہتی تھی کہ مجھے پراپرٹی کے کیسز, اب مجھے تو کوئی کیس دے نہیں رہا تھا بینگ اے فریش گریڈ, سو دا ریسورسز ور اویلیبل. اٹس اپ ٹو یو ہاؤ ویل یو میک یوز آف دیم. سو دس واز جسٹ اے ٹپ کہ آپ لوگ کیس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو you can help yourself. اچھا, sensitization towards clients not well versed in Urdu. اس کے اندر especially like I said earlier as well کہ mostly اگر آپ پرو بونو کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو کلائنٹل ہوتا ہے اکثر وہ اردو بھی مشکل ہی بول پا رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ کہ جو لینگویج بیریئر ہے وہ ایک سورس آف انگزائٹی بن سکتا ہے, ایک سورس آف اینٹیسپیشن بن سکتا ہے. اس کی ایک میری بہت فیوریٹ ایگزامپل ہے جو میں بہت دفعہ کوٹ کر چکی ہوں. سو اف اینی آف یو ہیو ہرڈ می بفور اینڈ آئی ہیو کوٹڈ دس, یو کین اگنور دس. بٹ جس طرح اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو تو ہائپر ٹینشن ہے, اب دس از اے ورڈ دیٹ از ویری ایکسکلوسیو ٹو میڈیکل پریکٹس. اینڈ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ ہائپر ٹینشن کی مریض ہیں تو مجھے بہت ایک دم سے انگزائٹی ہوگی کہ واٹ ڈز اٹ مین, از اٹ فیٹل, ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی ہیو لیفٹ. لیکن اگر آپ کو پھر اس کو سمپلیفائی کر کے بتایا کہ آپ کو تھوڑا سا بس بی پی تیز ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اوکے, بیکاز ہائپر ٹینشن بیسکلی مینس ٹو ہیو لائک اے بلڈ پریشر پرابلم. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس پرنسپل کو ٹرانسلیٹ کریں ان ٹو یور پروفیشن. اگر آپ کا دیکھو جو کلائنٹ اگر وکیل کے پاس آ ہی گیا ہے, دے آر پروبیبلی گوئنگ تھرو اے ویری بیڈ ٹائم. سو اگر دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن, اگر آپ ان کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کا ریلیف کتنا پاسبل ہے یا ان کے کیس کی کتنی اسٹینڈنگ ہے, یا آپ اپنے کلائنٹ سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, دے ول آلویز بی اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اور میں پرسنلی اس ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں جس پہ مجھے ٹرسٹ نہ ہو. سملرلی کلائنٹ بھی اپنا, بیکاز آلویز دیر از ہائی اسٹیکس, پراپرٹی ہے, پیسے ہیں, ریپوٹیشن ہے, لائف ہے, آپ کی تمام چیزیں, دیر آلویز ہائی اسٹیکس. سو یو آلویز ہیو ٹو بی اویئر آف دا فیکٹ, سینسٹیو ٹو دا فیکٹ کہ آپ کا کلائنٹ آپ کی طرح انگلش میں فراوانی نہیں رکھتا, رائٹ. تو اب ہم یس یس اس کے اندر ون کی پوائنٹ از ٹو ڈو یور ہوم ورک. بیکاز اف somebody has approached you کہ وکیل صاحبہ کل نا میں آپ کے دفتر آؤں گا اور میرا نا یہ ان لائنس پہ میرا مسئلہ ہے, تو آپ کو بینگ اے لائر having sound knowledge, more knowledge than your client, you will understand کہ اچھا اس کا نا جو ایشو ہے وہ اس لاء سے pertaining ہے. So do your homework, practice.
دیکھیں کہ آپ نے جو سوالات اپنے کلائنٹ سے کرنے ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو ڈیسائف, یو ہیو ٹو پرائی آؤٹ انفارمیشن فرام یور کلائنٹ. سو پریپیئر یور کویشچنز, اردو میں پریپیئر کریں, ٹرانسلیشن کی ہیلپ لیں, کسی سینئر لائر کی ہیلپ لیں, فرینڈس کی ہیلپ لیں, آنسر رائٹ ڈاؤن یور کویشچنز, اس کو پریکٹس کریں, بولنا سیکھیں, آپ کی فلوئنسی ڈیولپ کریں. سو دس از ون تھنگ دیٹ یو کین جسٹ ورک آن یور سیلف پرائر ٹو میٹنگ یور کلائنٹس. اگر آپ کو ایک دم سے کسی نے اپروچ کر لیا ہے, سیٹ اے ڈیٹ, ان سے کہیں کہ آپ فلانے دن میرے سے بات کر لیں, اور پھر ان دیٹ مین ٹائم ڈو یور ہوم ورک, ڈو یور ریسرچ, رائٹ ڈاؤن یور کویشچنس, اینڈ یو نو جسٹ کائنڈ آف ورک آن یور سیلف کہ آپ ایک میٹنگ تو کم از کم ان کے ساتھ نکال لیں, رائٹ. اچھا, ون ٹپ, ٹرائی ٹو سمپلیفائی اینڈ ڈائلیوٹ دا لینگویج فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اچھا, اس کے اندر ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ دس is like a little activity that I planned, but we can go through it together. ایک ہمارا prompt ہے, assumingly English میں اگر ہم دیکھیں کہ you have told me that your husband has divorced you, we will file a suit for recovery of dowry articles and custody and maintenance for your children. اگر ہم اس کو strictly legal terms میں دیکھیں تو the words highlighted in red, شروعات سے اگر پڑھیں, چونکہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے, اس لیے ہم دلپانے سامان جہیز اور آپ کے بچوں کی حضانت اور نان نفقے کا دعویٰ دائر کریں گے. جس بندے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے فرام لیگل لینگویج, دس کین بی اے سورس آف کنفیوژن فار دیم, بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دلپانے کا مطلب کیا ہے اور حضانت کیا ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے. اگین لائک ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینس بٹوین اردو اینڈ لیگل اردو. So one of the other skills that you have to develop is to shift between two. جہاں پہ ضرورت ہے لیگل اردو کی, وہاں پہ آپ اپنے لیگل اردو میں بات کریں گے, اور جہاں پہ ضرورت ہے اس کو سمپلیفائی کر کے کنونشنل ایوری ڈے اردو میں بات کرنے کی, وہاں پہ آپ اس کو سمپلیفائی کریں گے فار دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف یور کلائنٹ. اب ہم اگر لاسٹ اس کا پیراگراف دیکھیں تو اس کو ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا ہے, سمپلیفائی کر دیا ہے کہ چونکہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے, ہم جہیز کی وصولی اور آپ کے بچوں کی تحفیل اور کفالت کے لیے دعویٰ دائر کریں گے. تو ہمیشہ جو آپ کے اسٹرکٹلی اسٹرنجنٹ لیگل ورڈز ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ان کی اردو آتی ہو. اگر میرا کلائنٹ انگلش اسپیکنگ نہیں ہے اور میں اس کو کسٹڈی کرتی رہ جاؤں گی تو اس کو نہیں سمجھ میں لگے گا کہ کسٹڈی ہے کیا. تو یہ اس چیز پہ آپ نے شروعات سے یو ہیو ٹو ورک آن اٹ کہ آپ کو ایٹ لیسٹ لوز ٹرانسلیشنز ان دا بگننگ آتی ہوں, اینڈ دین یو کین آبویسلی بلڈ آن اٹ, یو کین ڈیولپ یور اسکلز, یو کین پالش یور اسکلز. اچھا, اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آنے لگے ہیں. سو اگر کسی کے کوئی کویشچنز ہیں ریلیٹنگ ٹو لینگویج, سو ویل ایڈریس دیم اینڈ دین ویل کلوز دیٹ ٹاپک تاکہ ہم کریئر ٹریجیکٹریز کے اوپر بات کر سکیں. اینی کویشچنز؟ آپ چوز کر لیں کہ آپ نے سینئر کی بات سننی ہے, کہ آپ نے میری بات سنی ہے, یا آپ اپنی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ضرور مجھے بھی بتائیے گا ریسرچ کر کے, مجھے بھی بتائیے گا اس پہ ریسرچ کر کے. اینی ادر کویشچنس؟ سر نے بہت اچھی ایک ٹپ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی انگلش یا اردو کمزور ہے تو آپ ان لوگوں سے زیادہ کنورس کریں, ان لوگوں سے کے ساتھ کانورسیشن کریں جو کہ آپ کے ویک پوائنٹ کے اندر اسٹرینگتھ رکھتے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹپ. جیسے میری اتنی پنجابی فلوئنٹ نہیں تھی, تو سیکھ کے لوگوں سے سن کے بات کر کے کچھ آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ یو کین ڈیولپ. سو تھینک یو سر, ویری ہیلپ فل ٹپ. اب ہم اپنے سیکنڈ ٹاپک کے اوپر وچ از کریئر ٹریجیکٹریز ان لا کے اوپر ہم کویشچن جی ہم لینگویج کے اوپر رہیں گے
کہ ہم نے لینگویج کیسے نیویگیٹ کرنی ہے, بیکاز جو آپ بات کریں دیٹس اے ویری لیگل کویشچن, اور ہم اس کو ڈسکورس کے اندر نہیں جائیں گے بیکاز دس از اے ویری اوپن اینڈیڈ ٹاپک. آپ میرا ٹیسٹ لینے کی کوشش نہ کریں بیکاز ہم جو ٹاپک ہے اس کے اوپر رہیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر لرن کر سکیں. جو طلبانہ اور نوٹس میں آپ فرد پتہ میں فرق سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ایک دیٹس ون گوگل سرچ اوے. جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ایک ایکسپیرینس کی بات ہے, وہ ایک پریکٹس کی بات ہے جو کہ مے بی آپ کو گوگل کرنے پہ شاید نہ ملے. سو لیٹس اسٹک ٹو لینگویج, لیٹس اسٹک ٹو لائف اسکلس, تاکہ ہم کچھ سیکھ کے نکلیں بجائے اس کے کہ آپ کا انٹینشن اور موٹیو یہ ہو کہ ہم کسی طرح سے میڈم کو کچا پڑھا دیں یہاں پہ. سو دیٹس شوڈ ناٹ بی دی انٹینشن آئی بلیو. ہاں جی, تمہیں ابھی تک نہیں پتا چلا 6 مہینے کی ٹریننگ کے اندر تربانہ کیا ہوتا ہے اور یہ تربانہ اور نوٹس میں کیا فرق ہوتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ عدالت کا حصہ طلبانہ میں طلبانہ نمود لگاتے ہیں ووٹ میں جمع کرا. کیا جمع کرایا جاتا ہے؟ طلبانہ فرد اور اس پہ ٹکٹ لگتی ہے, اس کے فارم. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں, آپ پلیز کنٹینیو. ہاں جی, آپ کا کویشچن سوری آئے. ہاں, the book is available at Federal Law Book House. It is also available at Law Book Land. اور اگر وہاں پہ آئی ایم ناٹ شیور کہ اسٹاک میں ہیں یا آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی ہیں تو آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. دیر از این انسٹاگرام پیج ٹائٹلڈ دا کچہری اسپیک. اگر وہاں پہ آپ ڈی ایم کریں گے تو سیلس ٹیم ول گیٹ بیک ٹو یو اینڈ یو کین پلیس این آرڈر اوور دیئر. میڈم کہہ رہی تھی آن لائن والے کے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں ہے تو بہتر ہے دکان سے لیں, آپ کو 400 روپے کم پڑیں گے. اگر آپ آن لائن آرڈر کریں گے تو ڈلیوری چارجز ملا کے 1200 بیکاز ریٹیل پرائس از 1000 اینڈ دکان سے لیں گے تو 800. پر آئی ایم ناٹ شیور کہ دکان پہ ان اسٹاک ہے کہ نہیں, آئی ول چیک. ہے میں بھی وہاں سے منگوائی سارے ادھر ہی جائیں, میڈم کو امیر نہ کریں, میں اتنی بھی بکری کروانے کے لیے نہیں آیا. Very honestly speaking, I haven't made a lot of profit actually on the book. It was just royalty تو کیا ہی ملے گی. It was just a contribution out of goodwill. Money making is not the idea because I think at this point all of us understand کہ academia and پڑھنے لکھنے والا کام ایٹ لیسٹ ہمارے ملک میں بہت profitable نہیں ہے. But okay, so we can move on to our next topic, which is different career trajectories in law and what do these entail. Like I said کہ تھوڑا سا diverse experience میرا بھی ہے because being a گپوں کی نہیں ضرورت پلیز. Thank you. Because being a first generation lawyer, explore karna was the only option for me because to find کہ میری footing کیا ہے, what is my cup of tea, the only option I had was to explore, to experience different things, different aspects of law. So we'll start with the most common one, which is litigation. Litigation میں the most common or mainstream ones جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ majority of the lawyers who graduate وہ اس طرف lean کرتے ہیں, which are civil, criminal and corporate and commercial. سول وکالت کے اندر آپ کی بہت مختلف پریکٹس ہوتی ہے which can be family related, property, rent, all of these things آپ litigation کے اندر انوالو ہوتے ہیں. آپ کا clientele بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کا way of trial بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. Preparation is quite extensive with a lot of paperwork because جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ civil litigation میں paper runs supreme. آپ کا ڈاکیومنٹری جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر آپ کا پراپرٹی کا ہے تو ٹائٹل ڈاکیومنٹس, all of these things, paperwork is king. کرمنل کی وکالت بہت مختلف ہے. میرا کیونکہ کرمنل میں بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف 489F کی تک میری کرمنل کی وکالت ہے, سو آئی ول ہولڈ مائی سیلف, کیونکہ جو مجھے ہی جس پہ ایکسپیرینس نہیں ہے وہ میں آئی ول ریفرین مائی سیلف فرام ڈائیولجنگ انٹو دیٹ. But criminal litigation is another option that you can explore. Corporate and commercial law. Corporate and commercial law کی litigation is very interesting because اس کے اندر بہت different question of laws ہوتے ہیں, company سے related ہوتے ہیں, commercial operations سے کی آپ کی litigation it's also very extensive. Contracts آپ کے are very sometimes very lengthy. 200 صفحوں کا contract ہے, 270 صفحوں کا contract ہے, contract کی اپنی nature ہے.
کہ آپ کی کمپنی کس نیچر کی ہے, اس کا کانٹریکٹ کا اسینس کیا ہے, کیا چیز کانٹریکٹ کے اندر کس چیز کی بریچ ہے. سو کارپوریٹ اینڈ کمرشل لٹیگیشن از آلسو اندر آپشن. کارپوریٹ اینڈ کمرشل لٹیگیشن تو آئی تھنک مکمل طور پہ انگریزی بیسڈ ہے. جی دین بالکل. یو نیڈ ٹو ہیو ویری سوفسٹیکیٹڈ لیول آف انگریزی. اگر یہاں پہ بے شمار نیو انٹرنٹس خاص طور پہ میرے پاس آتے ہیں کہ جن معذرت کے ساتھ 2 لفظ انگریزی کے نہیں لکھنے, اور لٹرلی پہلے جملے میں 5 غلطیاں ہوتی ہیں, سی وی کے اندر 25 غلطیاں ہوتی ہیں, دھڑا دھڑ ایکچولی غلطیوں کے ساتھ آتے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈو کارپوریٹ ورک. اگر لینگویج کا اسکل سیٹ خاص طور پہ انگریزی میں سوفسٹیکیشن نہیں ہے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ ہوگا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ وہاں پہ ہونے کسی کارپوریٹ یا کمرشل چیمبر کے اندر آپ کا داخلہ ہونے. ان یہ جو ساری چیزیں نا, اس میں لینگویج کی بھی جو آپ کی اورینٹیشن ہے ابتدا کے اندر آپ دیکھیں گے, اور شاید کارپوریٹ اور کمرشل ابتدا میں آپ کو ملے بھی نہ, بیکاز یہ سارے ابھی انڈر ٹریننگ ہیں. انلیس آپ کے کوئی جاننے والے یا آپ کی بڑی ٹاپ کی باہر کی ڈگری ہے, آپ بیرسٹر ہیں اور آپ نے یہ وہ سارا کیا ہوا ہے, بڑے چیمبرز جو کمرشل اور اس نوعیت کے وہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اور اگر آپ کسی کے کہنے کے مطابق وہاں پہ جا کے کسی کی سفارش سے آپ وہاں پہ بیٹھ بھی جائیں گے, پیسے انہوں نے پھر بھی نہیں دینے, اور وہاں پہ چانسز آف سکسیس ویسے بھی آپ کے بہت ہی نامنل ہے. پارٹنر آپ نے ساری زندگی نہیں بننا, تنخواہ کے اوپر ہی آپ کو رکھیں گے. تو یہ والی تھوڑی سی آپ کی نہیں سر پلیز, اٹس آل ویری ریلیونٹ اینڈ ویری ویلیوبل ایز ویل. جو سر نے جو باتیں کی اس پہ ہم وی کین بلڈ آن دیٹ. کچھ ایریاز آف لا ہیں جو اسپیشلی ان پاکستان آر ویری انچارٹیڈ, اس میں بہت روم ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کلائنٹیل کا کتنا اسکوپ ہے, لیکن آپ کی ایکسپرٹیز آپ کی انٹرسٹ پہ بہت ویری کرتا ہے. دیر از میری ٹائم لا, دیر از ایویشن, اسپورٹس لا, intellectual property, banking and constitutional. Constitutional pe I would like to just say a couple of words. Constitutional law, I think as fresh grads, as new lawyers, we've left it to the big shots. We've left it to the senior lawyers کہ constitutional کے ہمارے 2-3 بڑے نام ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو assist کر لیں گے, یا ہم ان کی practice سے we will learn. ہم I don't know why یہ perception ہے کہ جو fresh lawyers ہیں وہ constitutional law کا کیس پکڑتے نہیں ہیں. So I think this is one thing that as fresh lawyers, as young lawyers, as new entrants, I think we should all take the initiative that we should explore different areas of law, just کہ اس پہ کوئی jurisprudence develop ہو, اس کے اوپر کوئی ہم بھی سیکھیں کوئی new aspects, because everybody thinks differently. So if you can bring a new narrative to the table, I think that could be very helpful for the legal landscape of our country. لٹیگیشن سے ہٹ کے میڈم کی اجازت کے ساتھ اس پہ میں تھوڑا سا ان سے ڈس ایگری کروں گا. ہم نے بار ووکیشنل کورس کے اندر آپ کو کانسٹیٹیوشن بالکل بھی نہیں پڑھائی, سوچ سمجھ کے ہم نے بیچ میں سے اس میں سے ایکسکلوڈ کی ہے, بیکاز فرینکلی اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کی سائٹ کے اوپر پریکٹس کرنی ہے تو 2 سال کے بعد ہوگی, unless you get the license for the high court and are able to do writ. It is a very very important, میڈم نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا, field for you to get involved in. مگر ابھی کے سٹیج کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک آپ کا کوئی اتنا فوکس وغیرہ بنتا ہے. اپنے نام سے اگر آپ نے کوئی 1.5-2 پٹیشنیں وغیرہ کر دی, ہمارا پچھلی دفعہ بی وی سی کا ایک لڑکا پاس ہوا ہے, اس نے یہ جو ڈیوائڈر لین نہیں بیچ میں بنا دی ہوئی یہ موٹر سائیکلوں کے, اس کی پٹیشن تیار کر کے وہ چیک کر رہا تھا اور اپنے نام سے کر رہا تھا, بھی ہائی کورٹ نہیں بنا. یو کین ٹرائی دس آؤٹ ایز ویل, مگر اتنا بھی نہیں کہ آپ اپنی جہاں سے روزی روٹی کمائی ہوگی اپنی جیب سے خرچ کر کے اس سائٹ پہ آئیں. ابتدا کے اندر آئی ووڈ ایون تھوڑا سا میڈم کا میں کوالیفائی کروں گا, کانسٹیٹیوشنل نام آپ کا اس سے ہی بنتا ہے, خبر عموماً آپ کی اسی سے بنتی ہے, اور بے شمار لڑکے, بے شمار ایسوسیٹس, بے شمار خاص طور کے اوپر ان کی اٹریکشن بھی ہوتی ہے کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس قانون آپ اسٹرائک ڈاؤن کروا سکتے ہیں. بڑے لیول کی ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ سیدھا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, تو تباہ آزمائی کے لیے آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ آ سکتے ہیں, اور آپ کا نام وغیرہ بھی یہاں پہ بنے گا. اچھے ایشو پہ آئے ہیں, فار ایگزامپل آپ اپلیکیشن دیں, آج لگا ہوا ہے بلیو کیس, جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس کیس آلریڈی چل رہا ہے, وہ رولنگ بیسس کے اوپر کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر. اس میں مختلف لوگ درختوں کے اوپر یہ ہوا اپلیکیشن دے کے, یس یو کین گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. حضرت صدیق صاحب نے بھی اپنا نام انیشلی سارا یہاں پہ ہی کانسٹیٹیوشنل کر کے پٹیشنز اور اس نوعیت سے کیا ہے.
اور آپ بھی اس طریقے سے ڈیفینیٹلی کر سکتے ہو, بٹ میری آپ کو ابتدا کے اندر ہوگی کہ اگلے 1 سال کے لیے پروبیبلی ناٹ. اس کے بعد آپ میرے جیسے یا کسی کانسٹیٹیوشنل چیمبر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں جہاں پہ ریٹیں وغیرہ آپ کو کرنی آئیں. بائی دا ٹائم آپ کو 2 سال کے اندر ہائی کورٹ کا لائسنس ملے گا تو یو وڈ بی ریڈی. ابھی اس کے اوپر شاید ان چیزوں کے اوپر یہ والی جو نیش ایریاز ہیں, بینکنگ آپ کر سکتے ہو, بیکاز بینکنگ کے اندر ابتدا میں بینکنگ کوڈ والے مقدمے آپ ابتدا میں بھی لے سکتے. سو بینکنگ از سم تھنگ, کمپنی میں آپ نہیں لے سکتے بیکاز کمپنیز کی ونس اگین جورسڈکشن صرف ہائی کورٹ کے پاس ہے. سو بینکنگ از اے گڈ پلیس فار یو ٹو اسٹارٹ آف. آپ کو تمام دوستوں کو قانون دکھایا تھا, 1 صفحے 1.5 صفحے کے اوپر پورا آ جاتا ہے اگر آپ بیر ایکٹ صرف اس کا پڑھیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا. وہاں پہ جا کے مسئلہ یہ پڑتا ہے کام ملے گا کہ نہیں ملے گا, آر یو ویل کنیکٹڈ انف اور ناٹ, کہ آپ کو وہ جو خاص طور پہ بینک کے پینل پہ آنا پہلے سر کھپائی ہے, اس کے بعد آپ پینل پہ آ بھی جائیں تو نیشنل بینک کے پینل کے اوپر میں تو 8 سال رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں ملا. اینڈ آئی ووڈ مچ رادر پریفر کہ ان کے خلاف آپ سے وہ لکھواتے ہیں, آپ ان کے خلاف نہیں پیش ہو, ان کے خلاف آپ ایک مقدمے میں ہو جائیں تو 5 لاکھ 10 لاکھ آپ ادھر سے نکال لیتے ہیں, نہ کہ آپ جا کے ان کے زیڈ ٹی بی ایل کے پینل پہ لگے جو آپ کو 8,000 روپے فی مقدمہ دیں اور کہیں آدھا پہلے آدھا بعد میں, اور جب آپ ہر تاریخ کے اوپر آپ سے لکھوا کے بھی منگوائیں. سو اسٹف لائک دیٹ, یہ چیز ہر فیلڈ کا, چونکہ میڈم یہاں پہ آئی ہوئی ہیں خاص طور پہ بینکنگ کی سائڈ کے اوپر ایکسپیرینس ہے, تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ اے لٹل بٹ ان ڈیٹیل اس کے اوپر. میریٹائم تو لاہور میں سمندر نہیں ہے گا, ایویشن بھی کوئی جہاز وغیرہ ہاں کیا جا سکتا ہے, بٹ once again I would definitely say intellectual property میں آپ کا بہت اسکوپ, کاپی رائٹس کروانا بہت زیادہ اسکوپ ہے. کارپوریٹ کے اندر بھی کمپنی رجسٹریشن کی حد تک آپ کی روزی روٹی وغیرہ رہ سکتی ہے, میمورینڈم آرٹیکلز آن لائن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ once again emphasis شاید آپ کا اس سائٹ پہ my impression نہیں. اوکے, so building on that, اچھا, بیکاز ہم یوزلی جب ہم لا اسکول میں ہوتے ہیں لٹیگیشن بہت ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے, پھر 1-2 سال کے بعد سم آف اس وی اسپنڈل, ہم سوے کر جاتے ہیں کہ نہیں اب لٹیگیشن ٹھیک ہے, ایکسپیرینس کر لیا ہے, سو what else can we do? So like I told you initially that I started my career as a transactions and compliance associate. Now what does this entail? اس کے اندر there are trajectories, there are corollaries that you can explore. اگر آپ انکارپوریشن آف کمپنیز کی طرف دیکھیں تو اس کے اندر اوبیسلی کیونکہ آپ کی ریگولیٹری باڈی از دی SECP, اور اب ویسے بھی ای فائلنگ ہو گئی ہے, آپ اٹس اے لاٹ کنوینئنٹ. سو انکارپوریشن آف کمپنیز اینڈ مینٹیننگ ریگولیٹری کمپلائنسز ود دی SECP is an option that you as beginners you can I must say کہ you can explore, you can learn how to incorporate companies, لیکن پھر آپ کی جو لائف ہے وہ ساری کمپنیز ایکٹ کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. سو نیکسٹ اگر ہم دیکھیں ٹیکسیشن کی ایک بہت نیش فیلڈ ہے. پرسنلی میرا بہت ایکسپیرینس نہیں ہے ٹیکسیشن کے اندر, سو اگین آئی ول ریفرین فرام ڈائیورجنگ انٹو دیٹ, لیکن اگر آپ ٹیکسیشن ایکسپلور کر سکتے ہیں, ٹیکسیشن اگر ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں تو گائز اٹینشن اوور ہیئر, let's keep it over here. جی الیبوریٹ. اچھا, میں آپ کو اپنی جاب ڈسکرپشن بتا سکتی ہوں کہ میری جاب ڈسکرپشن کیا تھی ایز اے ٹرانزیکشن ایسوسیٹ. اس کے اندر ایسے ہی تھا کہ میجورٹی جو کمپنیز ہم انکارپوریٹ کرتے تھے, پھر اس کے جو متعلقہ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ مینٹین کرنا. SECP آپ کو ریگولرلی انٹیمیٹ کرتا ہے کہ آپ نے اب یہ ہمارے فارمیلٹی پوری کرنی ہے, یہ پروسیجر ہے, یہ نیا پروٹوکول ہے. So all of those things you have to keep on top of. ایک اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیز ہے وہ ہے کانٹریکٹس. کانٹریکٹ کی نیگوسیشن, اگریمنٹس آپ نے ڈرافٹنگ کرنی ہے فار یور سیلف, فار دا پارٹی. اگریمنٹس بھی مختلف طریقے کے ہیں. نہیں ڈپینڈس کہ آپ کس طرح کی لا فرم میں کام کر رہے ہیں اور اگریمنٹ کس نیچر کا ہے. اگریمنٹ رینٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اگریمنٹ لیز کا بھی ہو سکتا ہے. مختلف طرح کے اگریمنٹس کو ڈرافٹ کرنا, ان کی پروویژننگ ڈپینڈنگ آن واٹ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آر فار بٹوین دا پارٹیز. سو ٹرانزیکشن کا جو کام ہے وہ اس پیپر ورک سے زیادہ تر متعلقہ ہے. ٹیکسیشن کی ہم نے بات کر لی. بینکنگ کی جو آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے دیٹ از دی SPP. اٹ از ایکسٹریملی ایکسٹینسو.
لیکن بینکنگ کا جتنا میرا تجربہ رہا ہے اس کے اندر لیگل ایک سپورٹنگ رول ہوتا ہے، بیکاز بینکنگ کا جو روزی روٹی ہے دیٹ از منی میکنگ، اور بینکس کے اندر مختلف برانچز ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایکسکیوز می، جس کے اندر آپریشنز ہے، آپ کا کمرشل ہے، جس طرح سے آپ کا کمپلائنس کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو جو آپ کا لیگل کا جتنا رول ہوتا ہے دیٹ از آف اے سپورٹ فنکشن، کہ آپ جو آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو اگر کوئی آن بورڈ لیا ہے، جیسے آئی ورک فار دا بینک آف پنجاب، سو ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے. سو بینکنگ کے اندر آپ لٹیگیشن سے ہٹ کے اگر آپ ان ہاؤس جاتے ہیں یا آپ اس ایڈوائزری کی طرف جاتے ہیں، سو اٹ ول آلویز بی اے سپورٹ رول. بینک کے اندر داخلہ بندہ گھستا کیسے بیچ میں پکڑ کے؟ نوکری کے اخبار میں اشتہار آتا ہے، ہاؤ ڈو یو مینیج؟ کیا کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے؟ کیا ماسٹرز کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے؟ بینکنگ کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو، اور کیا مختلف لیولز کے اوپر وہ آتے ہیں؟ آپ کو کتنے ایکسپیرینس کے مطابق؟ بیکاز یہ جو چیزیں ہیں، اگر فکر خاص طور پہ آپ کا بینکنگ کی سائڈ کے اوپر ایکسپیرینس ہے، گائیڈ اس. جی جی بالکل. ایک تو باہر رہ کے کام کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو کہتے ہیں بینک کے ساتھ افیلیٹڈ، ہاؤ ڈیڈ یو، ہاؤ واز یور جرنی؟ میں بالکل آئی ول اسٹارٹ فرام دا بگننگ ایز ٹو ہاؤ آئی انٹرڈ دا بینکنگ فیلڈ. بیسکلی جہاں پہ بینکس کے اندر اگر آپ کوئی ویکنسیز ہوتی ہیں، ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ واز کہ دیر واز اے ویکنسی ان دا نیوز پیپر، اور اس وہاں پہ جیسے نیوز پیپر میں ویکنسی تھی، آن لائن پہ ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں، دے گیو یو اے لنک، یو ہیو ٹو اپلائی. There are several rounds of interviews. Banking کے اندر structure legal کے حد تک I can speak for that. There are levels. So you start from OG1 and it goes up to EVP, جو آپ کا Executive Vice President, Senior Vice President، جو آپ کے higher groups ہوتے ہیں. OG1 کیا ہوتا ہے؟ Officer Grade 1. جو آپ کی entrant grade ہے وہ ہے Officer Grade 1. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینک کس لیول کے لیے ہائر کر رہا ہے. So there are law officers, there are managers, unit heads, divisional heads، اور پھر ultimately آپ کا جو group chief ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ کی qualification کتنی ہے؟ آپ نے 2 سال کا ایک آپ کا experience ہے، 3 سال کا ہے، depending on what the vacancy is for. Sometimes they ask for 5 years of experience, sometimes they ask for 3 years of experience. اور بینکنگ میں انٹری کے لیے ایٹ لیسٹ فار می، بیکاز میرا سارا سول لٹیگیشن سے اور کارپوریٹ سے تعلق تھا، بینکنگ کی بیسک نالج آف گارنٹیز آف اگریمنٹس دیٹ واز آسکڈ آف می، بٹ کیا میں نے بینکنگ کی پریکٹس کی ہوئی ہے، دیٹ واز ناٹ اے پری ریکوزٹ. سو اٹ آلسو ویریز مے بی فرام بینک ٹو بینک کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ان کی نیڈ کیا ہے. سو ایک جنیرک اکراس دا بورڈ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دے سکتی، لیکن فار می ایٹ لیسٹ دیٹ واز دا کیس. اور پھر اس کے اندر بھی بینکس کے اندر بھی ڈویژنز ہوتی ہیں. So there is legal affairs, there is litigation, and then there's LEA, which is the law enforcement agencies. OG1 کا کتنی تنخواہ سے شروع ہوتا ہے approximately? So there's آپ کی بیس سیلری ہوتی ہے and then there are perks. بیس سیلری، اب میں واپس بھی جانا ہے کام پہ، کسی گندے بینک کا بتا دیجیے، اپنے بینک کا نام بتائیے. ڈپینڈ کرتا ہے، اٹ کین اسٹارٹ فرام اینی ویئر فرام بٹوین 30,000 to 50,000 بیس سیلری. اس کے اوپر آپ کی نیگوسیشن ہے، پرکس ہیں. آپ کو بیس سیلری کے مطابق آپ کو پرکس ملتے ہیں 10%, 20%. نیگوسیشن پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ HR کے ساتھ کس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں، بٹ اسٹارٹنگ از بیس سیلری کین اسٹارٹ فرام اینی ویئر بٹوین 30 to 50. اگر کوئی بینک آپ کو کم آفر کرے، سو پلیز ڈونٹ کوٹ می کہ میڈم نے کہا تھا کہ 30 سے شروع ہوتا ہے. اٹ کین گو آئدر وے. بٹ اس کی کوالیفیکیشن وہ کیا آپ سے نارملی OG1 کے لیے نارملی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ LLB. اب یہ آپ نے LLB کیا ہو اور آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہو. بیسکلی یو نیڈ ہائی کورٹ لائسنس کی اس طرح سے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، پریکٹس دیکھتے ہیں. LLB کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اوپر کے لیول؟ موسٹلی ڈگری تو نہیں اتنا فیکٹر ان کرتے، ایکسپیرینس دیکھتے ہیں، پریکٹس دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کس طرح سے رہا ہے. کیونکہ اگر آپ مکمل طور پہ اکیڈیمیا میں رہے ہیں تو مے بی یو وونٹ بی ایز گڈ ایز اے کینڈیڈیٹ. سو اٹ ریئلی ویریز کہ آپ کس پوزیشن کے لیے، بیکاز لائک آئی واز سیئنگ کہ دیر آر ڈپارٹمنٹس. سو دیر از لیگل افیئرس، دیر از لٹیگیشن، اینڈ دین دیر از LEAs. لیگل افیئر میں آپ کا میجورٹی کام
کانٹریکٹ سے ہوتا ہے, آپ کی کمپلائنس ہے, اوپینین ورک ہے بہت زیادہ, بیکاز ہر بینک کی آلموسٹ ہر شہر میں برانچز ہیں, اور ہر برانچ کا ڈپینڈنگ آن دا پروونسز بہت سارے مسائل آتے ہیں. جیسے ایک بڑا کامن مسائل ہے وچ از دا سائن بورڈ فیس, کہ جو بینک کے باہر سائن بورڈ لگا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ ایک جسٹس عائشہ ملک کی ججمنٹ بھی ہے اس کے اوپر, ان وچ شی ڈکلیئرڈ کہ یہ جو بینکس کی ایڈورٹیزمنٹ فیس ہے یہ ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتی. So there's a lot of different things that come your way. There's a lot of opinion work. اگر آپ litigation میں جاتے ہیں تو majority of the bank's work is outsourced. Like sir said کہ اگر آپ بہت خوش قسمت ہیں تو آپ کسی بینک کے پینل پہ ہوں گے, وہ آپ کو کیسز ڈیلیگیٹ کریں گے, اور litigation کا جو تمام کام ہوتا ہے وہ سارا پھر بینکنگ litigation ریٹس آپ کا ہائی کورٹ میں, بینکنگ کورٹ میں, سپریم کورٹ تک, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا کیس کا نیچر کیا ہے اس طرح سے ریلیونٹ ہوتا ہے. فار ایل ای ایز آپ کا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, سارا آپ کا ان کے ساتھ جو بھی بینک کے مسائل ہیں, کسٹمر کے مسائل ہیں, فراڈ کے بہت سارے انسٹنسز ہیں, پھر وہ وہاں سے ڈیل ہوتے ہیں. Another addition that I recently started working on is the banking محتسب. سر میں آپ کا کوشچن ایک سیکنڈ میں لیتی ہوں. جو بینکنگ محتسب یا بینکنگ ombudsman کا پورٹ فولیو ہے, کیونکہ اب ہم ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف وی آر موونگ ٹورڈز ڈیجیٹل بینکنگ وچ کمز ود اٹس کانسیکوینسز آف فراڈ. یعنی کہ آپ کا اسکیمنگ ہے, فشنگ ہے, شولڈر سرفنگ ہے, کہ کسی نے آپ اے ٹی ایم میں گئے, کسی نے آپ کا کارڈ پکڑ لیا کہ وہ کیپچر ہو گیا ہے. سو a lot of things جس طرح سے جو آپ کا کمپلیننٹ ہے کہ اس کا مانیٹری لاس ہوا ہے, آپ نے ایک ان نون نمبر سے فون کال اٹھا لیا, آپ نے او ٹی پیز اپنے شیئر کر دیے, کریڈینشیلز آپ نے دے دیے, سو وہ پھر کمپلینٹ جاتی ہے بینکنگ محتسب کے پاس. سو وہاں دیٹ از اندر پورٹ فولیو دیٹ از این آپشن فار یو ٹو ایکسپلور, کہ آپ نے اپنے بینک کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. پھر وہ اگین کمز ڈاؤن ٹو دا ریگولیٹری ورک, کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایس پی پی کے کیا پروٹوکالز ہیں, آر یو کمپلائنٹ ود دیم, ملٹیپل اس میں چیزیں ہیں. اف آئی ڈیلو ڈیپر انٹو اٹ تو پھر ہم یہی بات کرتے رہ جائیں گے. سو اف یو ہیو ٹائم لیفٹ ان دی اینڈ وی کین کم بیک ٹو اٹ. کوئکلی ایک سوال پوچھوں گا, یہ چیزیں یہ جو ساری کی ساری سوفسٹیکیٹڈ چیزیں یہ بندہ سیکھتا کہاں سے ہے؟ آن دا جاب ٹریننگ ہوتی ہے, کوئی ڈپلوما ہے, کوئی کتابچہ ہے, کوئی کتاب ہے, کوئی اینی کوئی گائیڈنس اگر ان کو دے دیں دے وانٹ ٹو. جی بالکل, میں نے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ویسے کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے ہی ان بینکنگ لا, بٹ اگین دیٹ واز کمپلیٹلی تھیوریٹیکل. جب آپ ایک ادارے میں جاتے ہیں تو اس ادارے پہ ایک لرننگ کرو ہوتا ہے, لائک سر سیڈ کہ وہ آن دا جاب لرننگ ہوتی ہے. بیکاز اگر میرا بینکنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور اسٹرکٹلی بینکنگ کی پرابلمز ہیں, پروپوزیشنز ہیں, تو دیٹ یو ول لرن ایٹ دا جاب. آپ جیسے جیسے آپ کو رسپانسبلٹیز ملتی جائیں گی, جیسے جیسے نئے پرابلمز آپ کی طرف آئیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک پروپوزیشن پہ اوپینین آپ سے فارمولیٹ نہیں ہو رہا بیکاز یو ناٹ ویل انفارمڈ آن دیٹ. سو دیٹ از وین دا سینئر مینجمنٹ ول اسٹیپ ان. یو ول اگین, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, دیٹ یو ول آسک questions, you will discuss, you will do your research. آپ اپنا ایک پہلا ڈرافٹ اوپینین بنائیں گے, مے بی اٹ ول بی کمپلیٹلی رانگ, پھر آپ اس کو ڈسکس کریں گے. سو آئی تھنک 90% از آن دا جاب لرننگ, بٹ ٹو ہیو اے بیسک knowledge of the law is always comes in handy, and it always sets you apart and makes life easier for you. جی ریٹینرشپ پینل کے اوپر آتی ہے کہ آپ کو بینک نے ریٹین کیا ہوا ہے آن دیئر پینل, اور اس کی ریٹینرشپ فی ہوتی ہے. لیکن وہ بھی پھر آپ کے کانٹریکٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ریٹینرشپ پہ ہیں کہ آپ صرف پینل پہ ہیں. کیونکہ اگر آپ صرف پینل پہ ہیں تو آپ کو کیس ٹو کیس بیسس پہ آپ کی فیس ملے گی. لائک سر سیٹ کہ وہ 50% آپ کا سوٹ فائل کرنے پہ ہوتا ہے اور 50% ریلیف ملنے پہ ہوتا ہے. ریٹینرشپ کے اگین آپ کے ٹرمز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, یا آپ کو ہر مہینے اگر آپ نے کیس نہیں بھی کیا تو آپ کو ریٹینرشپ فی ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ آپ کے کیلیبر اور کریڈینشیل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, کانٹیکٹس پہ مینلی. اگر آپ ایک بالکل نیو انٹرنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ریٹینرشپ نہ ہی ملے, لیکن جو آپ کے سینئر وکیل ہیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ تک جانا ہے تو مے بی فار دیم ریٹینرشپ از این آپشن. جی
دیکھو میں نے جب شروعات کی تھی میرے لیے بہت ضروری تھا ٹو یوٹیلائز سم ون ایلسز ریسورسز، بیکاز میں لائک آئی سیڈ کہ میں فرسٹ جن ہوں، مجھے چاہیے تھا کہ مجھے کوئی کیس ڈیلیگیٹ کرے. تو ڈپینڈ کرتا ہے، میں پرسنلی میرا اوپینین یہ ہے کہ لٹیگیشن کو ایکسپلور ضرور کرنا چاہیے. تو اگر آپ شروعات کرتے ہیں تو آپ ضرور کسی لا فرم سے شروعات کریں. آپ وہاں پہ آپ کسی سینئر کے ساتھ کام کریں، دیکھیں کہ آپ نے انیشلی آپ کو ایک آئیڈیا تو ہوتا ہے نا کہ میرا انٹرسٹ کس طرف ہے. تو اگر آپ کا کرمنل کی طرف انٹرسٹ ہے تو آپ کسی کرمنل اسپیشلائزیشن لا فرم میں کام کریں، لٹیگیشن کریں، دیکھیں کہ آپ کو اٹس آل اباؤٹ ٹچ اینڈ فیل کہ آپ کو واٹ سوٹس یو. دیر از نو پرٹیکولر لائک ون اسٹینڈرڈ رول فار آل. بہت ویری کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ کے ٹیمپرمنٹ کیا ہے، کیا آپ آر یو ریڈی ٹو ورک لانگ آورز وتھ منیمل پے just for the sake of learning. So how I did it was that I did a few internships to get an idea کہ مجھے کہاں پہ میرا انٹرسٹ لائے کرتا ہے، and then I joined a law firm اور پھر that worked out well for me. لیکن جب when I felt کہ I've outgrown this law firm، یعنی کہ جب میرا لائسنس آ گیا لوور کورٹ کا، تو پھر میں لٹیگیشن میں شفٹ ہو گئی کہ اب میں خود اپیئر ہونا چاہتی ہوں انسٹیڈ آف assisting seniors. So it really varies person to person کہ آپ کیا چاہتے ہو اور where do you see yourself in the next 5 or 10 years, and then you plan according to that. جی جسٹس عائشہ ملک کی ایک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی. ہاں جی، سائن بورڈ فیس کے اوپر. اچھا، اگر ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کریں، انٹلیکچوئل پراپرٹی از ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگس، interesting laws that I have personally worked in. Intellectual property میں پہلا جو ہمارے مائنڈ میں چیز آتی ہے وہ ٹریڈ مارک آتی ہے. لیکن اگر ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ڈائیولج کریں، اس کے اندر there are different segments. There's trademarks, there's copyright, patent, design, geographical index. اگر آپ جیسے ابھی ہم نے اوپر میں نے ذکر تو نہیں کیا ہوا، لیکن اگر آپ فیشن لا میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ڈیزائن لا از ویری انٹرسٹنگ فار یو ٹو ایکسپلور. آپ نے ڈیزائنس کیسے رجسٹر کرانے، جی آئیز کیسے رجسٹر کرانے، کاپی رائٹس، ٹریڈ مارکس، پیٹنٹس، اٹس آل ویری انٹرسٹنگ ٹو سی اینڈ ایکسپلور. ایک سوفسٹیکیٹڈ کلین سا رستہ ہے. آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے فار ٹریڈ مارکس ٹو دس پوائنٹ. ابھی تک صرف آئی پی او نے اتنا ہی چلو اتنی بھی پروگریس ویسے کافی ہے فار آور کنٹری کہ ابھی ٹریڈ مارک آن لائن رجسٹر ہو جاتا ہے. باقی تمام چیزوں کے لیے پیپر ورک ہے. ایک آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے وچ از دی آئی پی او، صاف ستھری جگہ چائنا چوک پہ دفتر ہے. اٹس اے کلین پریکٹس ٹو اسٹارٹ ود. کانٹریکٹس ویو ڈسکسڈ. اچھا، میڈیکل نیگلیجنس کے اندر آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. آئی ورکڈ ایٹ دا پینل آف اے ہاسپٹل فار آلموسٹ 2 years. اور میڈیکل ڈیفینس کے اندر جو لا ہے، اگین دا پروسیجر از ویری سوفسٹیکیٹڈ، ویری کلین. آپ کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ ہے، اس کے اندر آپ کی ہیئرنگز ہوتی ہیں بفور دا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن. وہاں پہ جو ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہے دوز آر ڈاکٹرز. تو وہاں پہ تھوڑا سا ایک مرحلہ جو مشکل پیش آتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک ڈاکٹر کو قانون سکھا رہے ہیں یا آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، بیکاز جو ڈاکٹر ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے آن میڈیکل ٹرمز، وہ آپریٹ کر رہے ہیں پرہیپس آن ہیومینیٹیرین ٹرمز، اینڈ یو آر دیئر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کہ یہ وائلیشن آف لا ہے، یہ کمپلینٹ ٹائم بار ہے، یہ پروسیجرل ڈیفیکلٹی ہے، یہ ایفیڈیوٹ نہیں لگا ہوا. ان کا سیٹرڈے کو ہیلتھ کیئر کمیشن لا اور میڈیکل لا کے اوپر لیکچر ہے. او that's I think then that will be a learning experience for you, and this will maybe like be an onset for the upcoming training as well. اس کا ایک اپیل کی ریمیڈی ہے which is again in the Punjab Health Care Commission Act، جو کہ آپ کی اپیلیں لگتی ہیں as far as I remember section 10 ہے یا 14 ہے Health Care Commission Act کا before the district and session judge. اس کے اندر parameters set ہیں، ان parameters کے اوپر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، ادروائز آپ کی اپیل ڈسمس ہو جاتی ہے. اگین ان ہاؤس کاؤنسل اینڈ ایڈوائزری پہ ہم نے آئی تھنک فیئر انف بات ٹچڈ اپون اٹ فیئر انف. سو ویل موو آن ٹو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، جس کے اندر آپ کی آربیٹریشن ہے، میڈیشن ہے. اوبویسلی دیر آر آرگنائزیشنز ناؤ جہاں سے آپ کریڈٹ ہو سکتے ہیں.
اگر آپ کا اس طرف رجحان ہے, اس طرف انٹرسٹ ہے, آپ کو کارپوریٹ اٹریکٹ نہیں کرا, آپ کو لٹیگیشن اٹریکٹ نہیں کری, آپ کو ADR اٹریکٹ کرتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اکریڈیٹیشن سیکھ کریں, آپ اس میں اپنا اسکل, اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کریں. اینڈ لاسٹلی دیر از ایکیڈیمیا. آئی ہیو ہیڈ اے ویری, ہاں جی کل سیٹرڈے کو سیکنڈ لیکچر ADR کا ہے. قاسم بدود صاحب آل دا وے فرام اسلام آباد آ رہے ہیں, ون آف دا لیڈنگ ADR کی سائٹ کے اوپر, تو وہ بھی آپ مہربانی کر کے. تو دونوں فیلڈز میڈم نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جس میں آپ کا فیوچر کے اندر کافی زیادہ اسکوپ وغیرہ ہے, ہیلتھ کا, میڈیکل کا اور ADR, اس کے لیے پلیز سیٹرڈے کو اٹینڈ کیجیے گا. ڈیٹیل کے اندر اسپیشلسٹ آ رہے ہیں. اچھا, ایکیڈیمیا پہ میں آئی واز اباؤٹ ٹو ٹیل یو گائز کہ آئی ہیو ہیڈ اے ویری بریف اسٹنٹ ان ایکیڈیمیا. ایکیڈیمیا کے اندر آپ کا جو رائٹ آف پیسج ہے دیٹ از ریڈنگ, ریسرچ اینڈ رائٹنگ. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ابھی سے جو ایریا آف لا آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا, اس پہ بارے میں آپ ریسرچ کریں, اس کی ڈاکٹرائنس میں جائیں, پرنسپلس میں جائیں, دیکھیں آپ کو کیا ٹاپک انٹرسٹ کرتا ہے. دیر از دس open access website, it is called SSRN, Social Science Research Network. Social Science Research Network کے اوپر آپ ایز اے بگنر آپ ریسرچ پیپر لکھ کے پبلش کر سکتے ہیں. جیسے میرا CERN کے اوپر ایک ریسرچ پیپر ہے آن accused, آپ کا رائٹ آف, خود ہی بھول گیا مجھے کہ میرا کیا ٹاپک ہے اس کے اوپر. It's accused, guilty unless proof, innocent until proven guilty. اس کے اوپر میرا ریسرچ پیپر ہے. I have done an amazing job at selling it, but do give it a read. So بتانے کا مقصد یہ ہے کہ it's an open access website جہاں پہ آپ as a beginner آپ ریسرچ پیپر سبمٹ کرتے ہیں. پبلش ہونا یا نہ پبلش ہونا is conditional. بٹ وہ پھر اگر آپ کا ریسرچ پیپر ان کے کچھ پیرامیٹرس کے اوپر فال کرتا ہے تو وہ آپ سے پریلیمنری اسٹیجز پہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کن جرنلز میں یہ پبلش کرانا چاہتے ہیں. سو اٹس اے ریئلی گڈ اپرچونیٹی کہ آپ CERN کے تھرو اپنے ریسرچ پیپرز ڈفرینٹ جرنلز میں پبلش کرا سکیں. جیسے جو میں نے بتایا کہ میرا ریسرچ پیپر ہے وہ ایک یونیورسٹی آف انڈیانا کے جرنل میں پبلش ہوا. So that is one resource that you can really utilize. اور again like I said, میں کچھ بہت بیئر منیمم سی کنٹریبیوشن اخبارات میں بھی کرتی ہوں. جو بھی چیز مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹ ہے, جیسے ایک دو میرے کچھ آرٹیکلز ہیں آن مائی ایکسپیرینس ایز اے فرسٹ جنریشن لائر, یا مائی ایکسپیرینس آن میڈیکل ڈیفینس اینڈ میڈیکل نیگلیجنس. So whatever interests you, try to write it down, try to pen your experiences, because جو آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا ہے وہ پھر you will always be able to relate to that, and you will never forget it, unlike I did. Forgot the topic of my own research paper. So I think that's pretty much it. اگر کچھ questions ہیں آپ لوگوں کے, so I would love to take that. Try not to test me on my knowledge of civil procedure. جو ٹاپک ہے اس پہ kindly stick کریے گا so that we can all learn and maybe take something away from this lecture that will help us in our careers. Any particular reason why you moved away from litigation, and do you think actually it's a field for females in Lahore? Yes. Okay. So litigation mein my experience was very, maybe somebody will, this is not to disregard somebody else's experiences, but my experience was very refreshing. I enjoyed my time in litigation like no other day. مجھے بہت کبھی بھی اس gender bias, personally speaking, I've never felt it. I've always felt that the judges are taking me seriously if I am well prepared. If I am, اگر میں جج کے سامنے جا کے فمبل کرنا شروع ہو جاؤں گی اور مجھے میرے کیس کے فیکٹس نہیں پتہ, مجھے میں جس لاء پہ ریلائی کر رہی ہوں مجھے وہ لاء نہیں پتہ, یا آئی ایم کنٹینیوسلی ٹرائنگ ٹو ہائڈ بیہائنڈ مائی سینئر, مے بی دین آئی ول ناٹ بی ٹیکن سیریسلی. بٹ ان مائی ٹائم ان لٹیگیشن, مائی ایڈوائس فار دا گرلز اوور ہیئر وڈ بی ٹو فوکس آن دا جاب اینڈ جسٹ گیٹ دا جاب ڈن. جو کچہری کے پریمیسز ہیں وہ اتنے ہی آپ کے ہیں جتنے کسی اور کے ہیں.
اگر آپ کا کیس لگا ہوا ہے, prepare your case, go straight to the courtroom, argue like you have prepared. Your arguments should reflect how diligently you have prepared. Even جو ٹپ آئی تھنک آئی وڈ گیو ٹو آل آف یو کہ آپ نے سول عدالت میں بھی ویسے ہی آرگیو کرنا ہے, اسی جذبے کے ساتھ, اسی پریپریشن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ مے بی ہائی کورٹ میں کریں گے. آپ نے جو سول عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے اس کو بھی آپ پیج نمبر لگائیں گے, اس کے بھی آپ انیکسچر فلیگ کریں گے. آپ سول عدالت کو عزت دیں گے تو سول عدالت آپ کو عزت دے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. لٹیگیشن سے لائک ٹو پارٹ سر کا کویشچن ہے کہ لٹیگیشن میں میرا ایکسپیرینس کیسا تھا. تو اپنے ایکسپیرینس میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میں آئی یوز ٹو انجوائے لٹیگیشن. دا ریزن فار موونگ اوے فرام لٹیگیشن واز اگین جو ایک دماغ میں کیڑا ہوتا ہے کہ یار آئی وانٹ ٹو ایکسپلور ایوری تھنگ. تو ان ہاؤس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں لٹیگیشن میں تھی تو میرے ان ہاؤس والے جو کالیگس تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایویں رگڑا کھا رہی ہیں, صبح 8 سے شام 8 تک 12 گھنٹے کا, ہم تو 9 to 5 کرتے ہیں اور 5 o'clock سسٹم بند, فائلیں بند, اینڈ وی گو ہوم اینڈ وی گیٹنگ پیڈ مور, وی ہیو سینکشنڈ لیوز, لائف اسٹائل ہی اور ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپیرینس دیٹ فار مائی سیلف. تو دا ریزن آئی مووڈ اوے فرام لٹیگیشن از اگین بیکاز میں صرف ہر کچھ ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں. آئی ایم ویری کیوریس as to whatever this profession has to offer me. I want to avail it, I want to experience it. So I have a well-informed experience, I have a well-informed decision making. ایک میرا ایک well-informed opinion ہو کہ اچھا میں نے litigation بھی whole heartedly کر کے دیکھی ہے, میں نے کچہری کا رگڑا بھی کھایا ہے, میں نے 2 ہفتے کیس کی تیاری کی اور پھر افسر جلیس آج رخصت پر ہیں, اس کا آرڈر بھی میں نے دیکھا ہے, میں نے شہادتیں بھی کرائی ہیں, میں نے اپنا شوق پورا کیا ہے. مجھے اب اگر مجھے لٹیگیشن کا شوق تھا تو میں نے اب مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ یار مے بی آئی کوڈ ہیو ایکسیلڈ ان لٹیگیشن. سملرلی ان ہاؤس میں آنے کا اگین جسٹ ٹو سیشیٹ مائی کیوریوسٹی ٹو سی کہ ان ہاؤس کا فیل کیسا ہوتا ہے, کیا پرکس ہیں, کیا میرے آئی واز ورکنگ فار اے لا فرم. تو میں جو لا فرم کے کیسز آتے تھے, کلائنٹیل آئی ہیو یٹ ٹو ڈیولپ بیکاز میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں ایک لا فرم میں کام کر رہی تھی اور جہاں پہ میں ایک لا فرم میں کام کر رہی تھی ان کی بڑی اسٹرکٹ پالیسی تھی کہ نو پرسنل کیسز, جو کہ مے بی میجورٹی آف دا لا فرمس کا یہی رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایسوسیٹس کو پرسنل کیسز نہیں لینے دیتے. تو اگر آپ کی خاندان میں کوئی وکیل ہے, ابو وکیل ہیں, فیملی لائرز ہیں, دین مے بی یو کین انہیریٹ کلائنٹیل, بٹ ٹو ڈیولپ کلائنٹیل فرام اسکریچ آئی ول لیٹ یو نو وین آئی ہیو ایکسپیرینس ان دیٹ. آپ کا ہاؤ از یور لائف اسٹائل ناؤ؟ اٹس پریٹی مچ دا سیم. 9 سے 5 ہی ہے, ہو گیا کہ 9 سے 9 ہی ہے؟ بہت ویری کرتا ہے کہ آپ اپنا پریکٹس ان ہاؤس میں کیسے لے کے چلتے ہیں, آپ کتنا اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں ان دا ورک. اگر آپ ایک ڈیسک جاب کرنا چاہتے ہیں دا 9 to 5 آپشن از آلویز اویلیبل فار یو. میں آئی آلویز وانٹ ٹو کیپ ورکنگ, آئی آلویز وانٹ ٹو کیپ گروئنگ. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس ombudsman کا پورٹ فولیو ہے, یہ میرا اپنا والنٹیئر کر کے لیا ہوا ہے بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو اگین ایکسپیرینس کہ کیا واٹ از اٹ آل اباؤٹ. سو ڈپینڈز آن ہاؤ مچ ورک دیٹ, بیکاز کارپوریٹس کے اندر اگین اسپیکنگ فرام اونلی فرام پرسنل ایکسپیرینس بہت بینڈ وتھ کا بڑا کانسیپٹ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اوور ورک یو. تو اگر آپ کے پاس صرف 2 ہی اوپینینز ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم سو اوور ورکڈ, دین دے ول بی لائک چلو ٹھیک ہے, بٹ دیٹس یور چوائس. سو میں بیکاز آئی ٹرائی ٹو اسٹے بزی, آئی ٹرائی ٹو لرن نیو تھنگز ایوری ڈے. میرا لائف اسٹائل اتنا ریگرس نہیں ہے, دیر از آبویسلی پرکس کیونکہ لٹیگیشن کے اندر بخار بھی ہے, تو آپ نے اگر آپ کا کیس لگا ہوا ہے, آپ نے اسٹے لینا ہے, یورین کورٹ, آپ بیکاز لاہور میں بڑا کانسیپٹ ہے, بڑا پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارشوں والے دوران میں, پانی بھی کھڑا ہوا ہے تو یو ہیو ٹو بی ان کورٹ, سو یو ہیو ٹو بی ان کورٹ. بڑی کارپوریٹ کے اندر تھوڑی سی ریلیکسیشن اس حوالے سے کہ جب میں ان ہاؤس میں آئی, آئی تھنک 4.5 سال کے بعد میرا پہلا سیٹرڈے آف آیا اور مجھے پتہ نہیں تھا واٹ ٹو ڈو ود مائی سیلف کہ سیٹرڈے کو کیا مطلب دفتر نہیں جانا, واٹ ڈو یو مین آئی ہیو 2 days آف. سو اور کارپوریٹس کے اندر آپ کی سینکشنڈ چھٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ 15 day مینڈیٹری لیو یو ہیو ٹو ٹیک. لا فرم میں تو کوئی ایک مشکل سے نہیں دے رہا تھا,
سو دیر آر یو ہیو ٹو سی. آپ نے ایک جس سے ہم اکنامک ٹرمز میں کہتے ہیں نا کاسٹ بینیفٹ انالیسس آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا مجھے زیادہ سوٹ کرا ہے. بٹ کارپوریٹس ڈو ٹریپ یو ود پرکس جو لٹیگیشن میں آپ کو اتنا فراوانی سے نہیں ملتے. یہ بینک آف پنجاب گورنمنٹ اونڈ ہے ایز این یہ گورنمنٹ ٹائپ کا, اور کارپوریٹ دوسرے فرق نوعیت کا ان کا کلچر فرق ہے. اور سرکاری والا ایکسپیرینس کیسا ہے سرکاری بینک کا؟ بیسکلی اٹس لائک این اٹونومس باڈی. کچھ شیئرز ہمارے گورنمنٹ کے پاس ہیں, کچھ ویسے شیئر ہولڈرس اونڈ ہیں. پرسنلی اسپیکنگ بیکاز اٹس مائی ورک پلیس, میں نے ابھی جانا ہے کام پہ, تو ماحول بہت اچھا ہے, سب پرفیکٹ ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. کیا 60-40 60-40 سیم ایشو. آگے مجھے پی آر پلیز گفتگو کی نہیں ضرورت ادھر والے, بلکہ خاص طور کے اوپر کافی آج بول رہے ہیں. پی آر کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیے میڈم سے, اور میڈمس خاص طور پہ پوچھیں. آپ کے لیے خاص طور پہ ایک سیکنڈ 1 سیکنڈ. جی وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ آہستہ یار پلیز. جب میں کورس جاتی ہوں آئی لو آپ کو بندہ بتائے کیا میں کا دعویٰ دائر کیا, تو آئی مین اٹس گریٹ. Thank you. That's very sweet. Thank you so much. That's very grateful of you. I'm very grateful. Thank you. جی بھائی Question. ادھر رائٹ پہ. یار یہ جو ڈسٹنٹ ڈریم ہے نا, آئی تھنک دیٹ از ون دیٹ وی آل شیئر. جب آپ لا کالج میں ہی ہوتے ہیں آپ کو ہوتا ہے کہ اپنی پریکٹس کرنی ہے. سو یس الٹیمیٹلی آئی تھنک ہم کوئی وکیل یہ نہیں ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنی پریکٹس نہیں کرنی. تو یس اٹس ڈسٹنٹ ڈریم دیٹ آئی تھنک ہم سب شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے ایونچولی اپنی ایکسکیوز می پلیز پوچھیے. کہ ہم نے اپنی پریکٹس کھولنی ہے. واٹ ٹیبو؟ بتاؤ بھی نہ کسی کا کہ آپ فرسٹ جنریشن آئے. حرام کی کمائی ہے. اچھا دیکھو, ایک اردو کا محاورہ ہے جتنے منہ اتنی باتیں. تو اگر آپ نے کان دھرنا شروع کر دیا ٹو واٹ پیپل اراؤنڈ یو آر سیئنگ, یو ول سنک یور اون بوٹ. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, دیٹ از اے گڈ ڈیسیشن فار یو, یور پرسنل اینڈ پروفیشنل گروتھ. آپ ادھر آئی ایم ہیئر ٹو اسپیک ٹو آل آف یو, لیکن اگر میں باہر نکلتی ہوں مجھے میری لائف پہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. آپ سب کا اپنا دماغ ہے. ایوری بڈی از فری ٹو تھنک وٹ ایور دے وانٹ, وٹ ایور دے لائک ٹو تھنک اباؤٹ می. ایک تھک اسکن ڈیولپ کرنے کی گیم ہے ساری. اگر آپ اپنے آپ میں کمفرٹیبل ہیں, اگر آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے, اور ایکسکیوز مائی لینگویج لیکن اگر آپ مینٹلی طور پہ ڈھیٹ ہیں, آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا. آپ نے اپنے پاتھ پہ قائم رہنا ہے. حرام کی کمائی کھاتے ہیں, لائر جھوٹ بولتے ہیں, 100 شیطان پیدا ہوئے تو ایک وکیل مرے تو ایک وکیل پیدا ہوا, یہ صرف ساری باتیں ہیں. اس کو آپ نہ کان دھریں. آپ اس کے بارے میں آپ اپنی لائف کا ایک سیکنڈ بھی ضائع کرتے ہیں ایسی باتوں کے اوپر. دیکھو بار ووکیشنل کورس کے اندر آپ تمام دوستوں کے سامنے ابتدا کے اندر پہلے دن سے آپ کے سامنے روز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کے عظیم ترین لوگوں کا پروفیشن ہے. آپ اگر یہ والے سوال اور اگر آپ کے خیال میں یہ ہے آپ اس کے سامنے اگزامپل نہیں بن سکتے, پھر ٹھیک ہے. فیکٹ آف دا میٹر از آپ کو یہاں پہ آ کے آپ ساروں کا یہاں پہ ٹرین کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ وہ چنگاریاں جو باہر جا کے جس سے روشنی وغیرہ فرینکلی ہونی, اگر تو آپ یہ کر کے اگر اس کے اوپر آپ جھجکے رہ گئے,
कायद आज़म वगैरह जना पाकिस्तान उन्होंने बनाया, आइडिया किसने दिया, कालों को किसने फ्री किया, लिंकन, ये मंडेला, ये सारे के सारे। अब तुम अपने आप को अगर इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो तुम्हारी मर्जी। बात ये है कि गंद वाला सारे के सामने है। यहाँ पे भी अभी फॉर एग्जांपल अटेंडेंसेस दोस्त पाँच की लगा रहे थे बैठ के, यहाँ पे एक बंदे ने 5 की लगाई है मेरे सामने। काफ़ी इस तरीके के गंद वगैरह है, बट डोंट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज अगर तुम नहीं इसका इंप्रेशन ठीक करोगे तो ठीक है। डील विद क्या मतलब ठीक तुम्हें करने के लिए मैंने 2-3 हफ्तों से अपना सर कपा रहा हूँ, तो तुमने ठीक करना है, हम नहीं करना है। आगे अगर पटवारी डॉक्टर को आठ सबसे ज्यादा हरामी यार देखो, माजरत के साथ वेल डिजर्व्ड भी है। आपको तस्वीरों के अंदर मैंने दिखाया है, बेवाओं की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा भी हम ही करते हैं, और पकड़ के वकालतनामे भी हम ही करते हैं, डन भी हम करते हैं, टाउटी भी हम करते हैं, प्रॉपर्टियां भी हम करते हैं, जाली गिफ्ट बनाने भी हम करते हैं, सारे के सारे। तो ये वाली तो बात नहीं है। बाबे की तरफ क्यों जाते हो? शेक्सपियर ने भी कहा था कि जब रेवोल्यूशन आएगी सबसे पहले वकीलों को कत्ल करेंगे। बट बात यह है कि आपने अपनी जिंदगी यहाँ पे डेडिकेट कर दी हुई है, अगर उसको गलत नहीं साबित कर सकते फ्रैंकली, और मैं यहाँ पे एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इस प्रोफेशन से ये अल्लाह मियाँ की देन है कि मैं खुशी खुशी बिस्तर से निकल आता हूँ। मैं माजरत के साथ अगर बैंकर होता मेरे से बिस्तर से ना निकला जाता, बिकॉज सेम वही चीज़ इन हाउस वगैरह करने के लिए। ये वाला प्रोफेशन अल्लाह की सिफ्त है, राइट? अल वकील। अगर तुम इबादत के लेवल के ऊपर नहीं लेते, ठीक है यार, देखो जो ईमान रखने वाले उनको भी बहुत गालियां पड़ती रही। हजूर पाक को बीच में सारी दुनिया नहीं पसंद करती थी। सच के ऊपर, सही चीज के ऊपर जो भी खड़ा हो वो करता है। इफ यू टेक इट विद दैट प्रोफेशन, इबादत के लेवल के ऊपर, तो ये एक्चुअल इबादत और तुम एक्चुअल शुरू होगे और एक्चुअल जन्नती बनोगे। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इबादत है। अगर नई इबादत के लेवल के ऊपर लोगे, तुम्हारे ख्याल में है कि जी लतीफ़ा है और जो लतीफ़े के ऊपर एड्रेस करना है, तो फिर ठीक है, अपने किरदार अपने इस चीज़ से दिखाओगे तो ज़रूर। शेर बनोगे तो शेर बनोगे, गीदड़ बनोगे तो गीदड़ बनोगे, हराम खाओगे, नहीं हराम खाओगे तो नहीं खाओगे। भूखा यहाँ पे कोई नहीं मरता पाकिस्तान के अंदर, अगर गिव अप वगैरह भी अगर आप ऐसे कर दें। खैर, दुखती रग पे हाथ रख दिया। Any further questions? पूछ लो यार, तुम सबसे ज्यादा बोल रहे थे। एक sorry, one question over here. What was my motivation behind writing a book? देखो, like I said, the idea was not to make profit, because इसके अंदर जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, उतना मेरा रिटर्न नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में। लेकिन द आइडिया बिहाइंड इट वाज कि जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस की, एक मुझे प्रैक्टिस में आके बहुत ज़्यादा वैक्यूम फील हुआ कि कोई रिसोर्स ही नहीं है। मतलब एक रिसोर्स नहीं है कि मैं कैसे मैंने दावा लिखना है, इंग्लिश में कैसे लिखना है, उर्दू में कैसे लिखना है। क्या बहुत मुश्किल कभी कभार अल्फाज होते हैं जिनको आप एक मोमेंट में आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। लाइक शी सेड कि आपको थोड़ा सा ह्यूमिलिएटेड फील होता है कि यार आई शुड नो दिस। मैं 3 साल की 5 साल की डिग्री करके आई हूँ, शायद मेरे अंदर कोई कमी है कि मुझे ये अल्फाज नहीं आते। सो ये जो तमाम इमोशंस हैं, इनसे आई वेंट थ्रू देम, एंड द अल्टीमेट मोटिवेशन वाज कि दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड, बिकॉज टेकिंग इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम दूसरों पर डालते रहेंगे कि यार somebody else will do it, कोई और कर लेगा, मैं क्यों करूँ, मैं अपने पैसे क्यों लगाऊँ, टाइम, एनर्जी, वर्किंग, पूरी फुल टाइम प्रैक्टिस के बाद लेट नाइट तक बैठ के अपनी सारी रिसर्च ट्रांसक्राइब मैं क्यों करूँ? इसलिए करूँ बिकॉज someone has to do it. Someone has to do it, and if you take the initiative, it's not for the glory, it's not for कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँगी. It's because this profession is ours. इसको हमने ओन करना है, तभी ये प्रोफेशन हमें ओन करेगा. अगर हमें लगता है कि there is some deficiency, there is some problem, then it is as much as your problem as it is mine, and it is as much as your responsibility as it is mine to fix it.
So it is all about taking initiative without even an ounce of selfishness. اس میں سے لوگ پسند کریں گے اگر میں نے ایک اپنا ایک if I've put my work out there into the world and 500 people look at it, maybe 400 will like it and 100 people will have something negative to say about it. Then again, like I said, develop a thick skin. Take criticism. ٹھیک ہے مے بی آپ میں نہیں کہتی کہ آپ جو کریں گے وہ بالکل 100% پرفیکٹ ہوگا اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. شیور دے کین بی پرابلمس بٹ اٹ ول بی اے لرننگ ایکسپیرئنس. سو اٹ از اباؤٹ کانفیڈنس آپ نے رکھنا ہے, ایک تھک اسکن رکھنی ہے اور ایک ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے ٹو لرن کہ اگر اس میں کوئی غلطی نکل بھی آئی, کوئی مجھے کرٹیسزم بھی ملا, کوئی پیپل ہیو لاٹ آف لوگوں کے پاس بری باتیں زیادہ ہوتی ہیں کرنے کے لیے, اچھی کم ہی کرتے ہیں, تو اس کو بھی آپ نے فلٹر آؤٹ کرنا سیکھنا ہے کہ کون جینیونلی آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور کون آپ کو صرف از ٹرائنگ ٹو پل یو ڈاؤن. سو اٹ از آل اباؤٹ پرسپیکٹیو, اٹس آل اباؤٹ نیریٹیو, اینڈ اٹ از آل اباؤٹ ورکنگ آن یور سیلف. بیکاز وین آئی اسٹارٹیڈ آف آئی وازنٹ لائک دس, آئی واز این انٹروورٹ تھرو اینڈ تھرو. میرے سے کسی سے بات کرنا نا, آئی ہیڈ ٹو مینٹلی پریپیئر مائی سیلف کہ وہ ہیو ٹو ٹاک ٹو پیپل ناؤ. So it's about identifying your problems, identifying your weaknesses. ہم میں سے کوئی یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو 100% پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور وہ تھرو اینڈ تھرو بالکل میڈ آف گولڈ. نو بڈی از لائک دیٹ. میں آپ میرے سے 10 منٹ باتیں کرو گے, آپ شاید میرے اندر ایک مسئلہ نکال لو. سو ایز لانگ ایز آپ کو لگتا ہے کہ دس پرٹیکولر تھنگ اباؤٹ می از ہولڈنگ می بیک, ورک آن اٹ. ڈونٹ اسکیپ اٹ کہ نہیں کیا مطلب بالکل ٹھیک ہے, اٹس فائن, میں تو ایسے ہی ہوں. نو, جب تک آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے وین یو ریکٹیفائی اٹ, یو ول ٹرن ان ٹو اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. اٹ ول ہیلپ یو پرسنلی, اٹ ول ہیلپ یو ان یور پروفیشن. سو بہت اس کو میں نے آئی تھنک بہت زیادہ ایلیبوریٹ کر دیا ہے, بٹ دا آئیڈیا بہائنڈ رائٹنگ دا بک واز ٹو ریکٹیفائی دس پرابلم دیٹ ایگزسٹڈ. میڈم کے ساتھ نا فرینکلی میں یہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں, میڈم نے کتاب نہ لکھی ہوتی تو یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی. نہیں اس طرح نہیں, فرینکلی آئی ڈڈ ناٹ نو میڈم ایٹ آل. یہ اپنی کتاب کے سلسلے میں ان سے میری ملاقات ہوئی, میٹ مے بی 2 times یا 3 times, وی اونلی میٹ 3 times. قابلیت اور کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن بولتا ہے. آئی ایم آف دا سیم, میں نے ان کو اپنے قبیلے کا بیچ میں پایا. بیکاز دیکھو یہاں پہ اس پروفیشن کے اندر میرے والد صاحب, میں تیسری پشت کا اگر وکیل ہوں تو میرے والد صاحب نے بھی کتاب نہیں لکھی. ہی واز اے لیجنڈ ان دا پروفیشن. دادا نے بھی نہیں بیچ میں لکھی. اس لیول کے اوپر انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا, اپنے لیول کے اوپر انہوں نے بے شمار کیا. ہماری خرابی اس پروفیشن میں یہ ہے, اور میں آپ تمام دوستوں کو, یہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی یہ ہے کہ ہم ٹھیک کرنے کے لیے کسی انتظار کرتے رہتے ہیں, کوئی آئے گا ہمیں ٹھیک کرے گا, لیڈر آئے گا ہمیں ٹھیک کرے گا. بات یہ ہے بار ووکیشنل کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اب لیڈر ہیں, آپ نے ٹھیک کرنا ہے. یہ جو سوال کیا تھا نا وکالت کے لیول پہ, آپ کو پہلے دن سے یہ کر رہے ہیں. مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں 3 ہفتے سے آپ کے سامنے یہاں پہ اپنا سر کھپاؤں اور یہ کروں وغیرہ. میں الیکشن کے کیمپین کے لیے بھی بیچ میں نکل سکتا ہوں, میں اپنے مقدمے بھی کر سکتا ہوں, بٹ فرینکلی میرا بھی دین ایمان, یا پچھلے 4 سال سے چیزیں کر رہا ہوں. دین ایمان یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لٹرلی پاکستان میں اس پروفیشن کو, اپنے محلے کو, اپنے دفتر میں جس چھوٹے سے بڑے لیول پہ اگر کرنا ہے تو لیڈری آپ کے اندر سے آنی. فرینکلی میڈم کی یہ جو کنٹریبیوشن کتاب لکھنے کی, میری فار ایگزامپل بار ووکیشنل کورس کی, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو اور کسی نے نہیں کرنا. انڈرسٹینڈ دس, ایچ ون آف یو از کیپیبل آف دس. ہمارا جب پہلا بار ووکیشنل کورس ہوا, میں نے بتایا رحیم یار خان کا لڑکا تھا, اس نے جا کے لٹرلی ہمارا بی وی سی کر کے اس نے کہا لوکل لیول کے اوپر کیوں نہیں ہوتا. اپنے صدر سے بات کی, صدر نے سیشن جج سے بات کی, وہاں پہ بی وی سی اس کے ٹوٹے بجے موبائل کے اوپر سیشن جج آیا, فیتا کاٹا, آدھا لیکچر وہاں پہ ان کے سول ججز نے کروایا, آدھا وہاں پہ جو بابے وغیرہ تھے ان سے کروایا, اس نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا. چنگاری سے بیچ میں آگ لگتی ہے. آپ یہ چیز آلریڈی چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ کے ساتھ ہم نے بہت زبردستی کی کہ آپ کو بی وی سی میں زبردستی بلوا لیا, بٹ یہ چیز لازمی ہے. اب 52 بار ایسوسیشنز کے اندر 52 بار ایسوسیشنز میں 6000 سے زیادہ لوگوں نے بی وی سی کر لیا 1.5 سال میں.
पढ़ने की तरफ इस प्रोफेशन को, आप कहते हो ना लोग बोलते हैं क्योंकि वकील का किताब से दूर हो गए हैं, ये करने का मकसद ही बेसिकली ये है, किताब पढ़ोगे, पुराने ज़माने में आपकी वक़्त किताबें रहती हैं, बंदे मर जाते हैं, आप जितने मर्जी हो, हाँ आपका PhDs वगैरह इसके अंदर होता है, लेकिन SM जफर साहब की 8 किताबें हैं, वकालत कैसे करते हैं, बी ए कॉम्पिटेंट लॉयर की किताब मैं आपको रेकमेंड करूंगा, उनका नाम अभी भी है, बाकी जितने बाबे वगैरह भूल गए, फौत होके गायब हो गए। इट इज़ अबाउट योर लेगेसी, किताब वगैरह जो लिखना है ना, और आपके सामने मैं ये एक इनको बुलवाने का मकसद ये था, बुलवाने के लिए तो मैं कोई बाबे को भी बुलवा सकता था, 5 साल की स्टैंडिंग के साथ आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, बिकॉज शी फेल्ट द नीड, शी ट्राइड टू फिक्स इट। दैट इज एग्जैक्टली जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप अपने इलाके साइड पे करें, और मार्केटेबिलिटी, सी व्हाट यू गेट बैक फ्रॉम इट। इस इदारे का मकसद भी ये है कि इनको बुला के एक्नॉलेज करें, एज अ लेवल ऑफ एक्सेलेंस प्रेजेंट करें, और चूंकि करते हैं वगैरह, आप भी आ सकते हैं, किताब करें या प्रॉपर्ली काम करें, डेडिकेशन के साथ आप काम करेंगे किसी चीज़ में, आपका नजर आएगी एक्सेलेंस। आपने 72 वीडियोस अगर कोई बनाए हैं किसी नुक्ते पे कानून के, तो यू कैन कम हियर एंड लेक्चर, दैट यू कैन बिकम अ मेंबर बार काउंसिल, यू कैन गो एंड डू इट एट योर लोकल बार एसोसिएशन। मगर आपने नहीं अगर करना तो ठीक है, यू विल फेड इनटू नथिंगनेस, नो वन केयर। शी इज एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ लाइक दिस। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैंने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है, मैं 2-4 और जुमले तारीफ करके आपको करना चाहूंगा। यार देखो, फ्रैंकली मैडम को बुलवाने का मकसद वगैरह भी ये था, टू शो यू एक्सेलेंस एट ऑल एजेस। अभी तक हमने सीनियर्स वगैरह, आई डोंट नो, मीन टू एक्चुअली कीप सेइंग कि यू आर नॉट सीनियर, सी इज एन एक्सेप्शनल लॉयर ऑलरेडी, आप कर सकते हो। आपका और इनके अंदर 3 या 4 साल का डिफरेंस है, तो क्यों नहीं कर सकते? फ्रैंकली चले, बट देखो यार बात ये है, मैडम ने अपना वक्त दिया यहाँ पे, आपके साथ सामने एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो इनकी किताब है वो हमने हाईलाइट करनी थी। किताब की बिक्री के लिए यहाँ पे नहीं बुलवाया था मैंने इनको, इसलिए आपके सामने बुलवाया था कि दिखा सकूं कि आप भी कर सकते हो, अच्छे लेवल पे कर सकते हो, और गले से अगर नहीं उतारोगे इस प्रोफेशन को तो ये प्रोफेशन आपको अरूज तक लेके जाएगा। It is a singular honor for madam to actually come and lecture यहाँ पे. I hope you were inspired by her. I hope you try to actually follow her. किताबें लिखने में, पढ़ाई लिखाई के और प्रोफेशन के बारे में दर्द के साथ सोच के ये करने के लिए. It was an honor to have you here, madam. Please, thank you very much. We'd like to do a group photo here. Sure. Request ये है सिर्फ females सामने आइए. आप किसी भी तस्वीरों के अंदर नहीं आई, इनके साथ आइए. Okay, let's do it. मैडम आगे आइए प्लीज, ऑल ऑफ यू.